نزول نمبر مولانا اس صورت کا 48 ہے، سورہ شعراء کے بعد ہے۔ دعویٰ ہے نفی علم الغیب ان غیر اللہ، غیر اللہ علم غیب جانتا نہیں ہے۔ توسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین، تلک آیت القرآن، یہ قرآن کی آیت ہے، و کتاب مبین اور واضح کتاب کی۔ قرآن اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، یہ عطف تفسیر ہے، لا یقتضی التغایر بین المعطوف و بین المعطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ میں تغایر نہیں ہے۔ یہ دوسری تیسری مثال ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں بھی اسی طرح ہے، الف لام را تلک آیت الکتاب و قرآن مبین، اور یہاں پر آیت القرآن و کتاب مبین، یہ عطف تفسیر ہے۔ یہ آیت القرآن و کتاب مبین تلک کے لیے خبر، اور اسی طریقے پر ہدن ہادی ہے اللہ کا متقین کے لیے، وہ مبشر للمومنین اور مومن کے لیے مبشر بھی ہے، یہ بھی خبر بن جائیں گے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا اس پر آیت القرآن پر۔ الذین مومنین کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، نماز کو درست کرتے ہیں، سیدھی کر لیتے ہیں، درست کر لیتے ہیں، و یؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم یوقنون بالآخرۃ، آخرت پر ان کا یقین ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان کے مقابلے میں جو لوگ آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم السیئہ، ان کے اعمال سیئہ کو ہم آراستہ کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتے، فہم یعمہون، وہ اس لیے اندھے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ گناہ گار آدمی جو گناہ کرتا ہے ہمیشہ اپنے گناہ کو خوبصورت سمجھتا ہے۔ اولئک الذین لہم، یہی لوگ ہیں، اولئک الذین لہم سوء الحساب، برا عذاب ان کے لیے ہوگا، وہم الاخسرون فی الآخرۃ، آخرت میں یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خسارے والے لوگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ نزول کتاب کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح، چونکہ کتاب کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، میرے پیارے محمد، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو عطا کیا جائے گا قرآن، لَتُلَقَّى لَتُعْطَى الْقُرْآنَ، آپ کو قرآن دیا جاتا ہے، مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ حکمت والی ذات کی طرف جانب سے جو علم بھی رکھتا ہے اپنے علم کی روشنی میں۔ اب اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بتاتے ہیں کہ آپ کو تکلیفیں تسلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ احوال النبی تشابہ احوال موسیٰ و احوال موسیٰ تشابہ احوال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے ایک ہے، تو اس وجہ سے اذ قال موسیٰ لقوم، اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، انہیں غور سے سننے کی چیز ہے، اپنے گھر والوں سے کہا، قصہ آپ کے سامنے کل پرسوں کئی مرتبہ گزرا، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، وہاں جا کر کے آگ جلانے والوں سے کوئی خبر لے کر کے آ جاؤں، او آتیکم بشہاب قبس، یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا کر کے آپ کے پاس لا جاؤں، قبسن یہ شہاب سے بدل بنے گا، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون، شاید یہ ہے کہ آپ تاپوں، اس سے گرمی حاصل کرو اور تاپوں۔ فلما جاء، جب اس آگ، کوئی آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلما جاء اس آگ کے پاس آ گیا، نودی، آپ کو آواز دی گئی، یہ ان تفسیری ہے، ان بورک من ثبت فی النار، اس روشنی کے اندر جو ذات اقدس ہے وہ برکت والی ہے، ومن ثبت حولہا، جو اس کے دائیں بائیں وہ بھی برکت والے۔ اے مولویو سمجھ لو، من فی النار، یہ اس روشنی کے اندر جو ہے وہ برکت والی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ومن اللہ کی تجلی ہے، ومن حولہ، اس کے دائیں بائیں وہ بھی برکت والے، اور وہ من حولہ سے موسیٰ خود مراد ہے۔ موسیٰ یہاں بھی برکت، تو بھی برکت، وہ برکتیں لینے کے لیے اصل برکتوں کا مرکز یہ ہے، یہاں سے لے کر کے جاؤ۔ ہاں ملنگو، انبوری کا من فی النار، من فی النار سے اللہ کی ذات مراد ہے، سمجھے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ من فی النار ومن ثبت حولہا، اور یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس پر یہ ہے کہ من پر عطف ہے، انبوری کا من ثبت فی النار ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد، من حولہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود مراد ہے، یہ برکت والے ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات پاک ہے اور شرک نہیں ہے، توحید لے کر کے جاؤ، مشرکین کے لیے کہ ان کا تعاقب کرو۔ اس لیے ساتھی، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، برکت والی اللہ کی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، انبیاء بھی برکت والے ہیں، اور اسی طرح آسمانی کتابیں بھی برکت والے۔ ساتھیوں کو چاہیے، ساتھی جتنے بھی برکتیں لینے ہیں انہی سے برکتیں لے لیں گے، جتنے بھی برکت کسی کو لینا ہے اللہ رسول سے برکت اور آسمانی کتابوں سے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو صوفیہ کی ایک بات بتاتا ہوں، صوفیہ کہتے کہ موسیٰ آگ لینے کے لیے گئے، لیکن اللہ نے سینے میں ایسے آگ لگا دی کہ پھر موسیٰ کبھی آرام سے بیٹھا نہیں، سمجھے؟ یہ ظاہری حصی آگ لینے کے لیے گئے، سردی لگی تھی، مدین سے واپس آ رہے تھے، سمجھے؟ ظاہری حصی آگ لینے کے لیے گئے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مانوی آگ میرے سینے کے اندر اللہ جلا دے گا۔ اللہ نے توحید آپ کے سینے میں ایسے داخل کر دیا کہ توحید والا آدمی پھر کبھی بیٹھتا نہیں ہے، جہاں شرک کو دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔
سمجھے؟ خدا تعالیٰ یہ آگ ہم سب کے سینوں میں لگا دے، اللہ یہ آگ ہمارے سب کے سینوں میں لگا دے۔ اس لیے ہمارے کچھ اکابرین جو آپ دیکھیں کہ راحت اور چین سے بیٹھتے نہیں تھے، راحت اور چین سے بیٹھتے نہیں، شرک کے خلاف جس طرح انہوں نے اللہ کا بھلا کرے اپنی جان کو ہتھیلی رکھ کر کے جس طریقے پر وہ نکلا بدعات کے خلاف، یہ وہی آگ ہے جو ان کے سینوں کے اندر یہ آگ جل رہی تھی۔ یا موسیٰ نودی ان بورک، ان تفسیر یہ ان بورک من ثبت فی النار، یہ نائب فائل بنے گا بورک کے ومن ثبت اور سبحان یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم، شان یہ ہے کہ انہ ضمیر شان ہے، ان اللہ العزیز الحکیم کہ میں ہی اللہ قادر مطلق ہوں اور حکمت والی ذات۔ والق عصاک فلما رآہا تہتز، اور اپنے عصا کو پھینک دو، آپ نے پھینک دیا، فلما رآہا جب اس کو دیکھا، تہتز حال بنے گا ہا ضمیر سے، تہتز کہ وہ حرکت کر رہا ہے، اس طرح مشابہۃ بالجان نے کانہا، یہ اللہ کا بھلا کرتا ہے تہتز کی ضمیر سے حال بنے گا، تہتز جب اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ حرکت کر رہا مشابہۃ بالجان نے، آپ کو پتا ہے کہ جان چھوٹا سانپ ہے اور پھر مقابلے کے موقع پر ثعبان مبین وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، جب اس کو دیکھا کہ سانپ کی گویا کہ سانپ ہے چھوٹا سا، لہذا واللہ مدبرن موسیٰ پشت، یہ جواب ہے اس کا جوابی شرط ہے لما کا، واللہ مدبرن پشت پھیر کر کے موسیٰ علیہ السلام بھاگا، ولم یعقب مڑ کر کے دیکھا نہیں، یا موسیٰ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قال اللہ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ڈرو نہیں میرے سامنے، اللہ کا بھلا کریے کہ رسول نہیں ڈرتے، رسولوں کے سامنے میں رسولوں کے ساتھ مرسلین کے ساتھ مجرمین کا معاملہ نہیں کرتا، مجرم وہ ڈرے آپ کیوں، الا من ظلم ثم، ہاں یہ کہ جو ظالم مستثنی منقطع، الا من ظلم جو مشرک ہو ثم بدل حسن، شرک کرے یا ظلم کرے ثم بدل حسنا، پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کریے بعد سوء، برائی کے بعد اس کے بدلے میں نیکی کو لائے، اس کو بھی میں بخشتا ہوں، سمجھے؟ فاغفر له فانی غفور رحیم، وادخل یدک فی جیبک، اور اپنے دست مبارک کو اپنے گریبان میں داخل کر دو، تخرج جب آپ داخل، یہ جواب امر ہے، تخرج بیضاء چمکتا دمکتا نکلے گا، کائنۃ من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، ایک تو برس والوں کے ہاتھ چمکتے بیماری، فی 9 آیات کا معنی ما 9 آیات 9 نشانیاں معجزات لے کر کے، ذاہبا الی فرعون یا اذهب الی فرعون وقومه، فرعون اور قوم کی طرف جاؤ، انهم كانوا قوم فاسقین، فلما جاءتهم آیاتنا جب ہماری آیاتیں روشن مبصرۃ در حال کہ اللہ کو روشن نشانیاں آ گئی، تو قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها، انہوں نے ان آیت کا انکار کر دیا، واستيقنتها، اور حال یہ کہ وقد استيقنتها انفسهم، ان کا دل اللہ کو بھلا کر یقین کر رہا تھا، ان کے قلوب ان کے یقین کر رہے تھے، ظلما وعلوا، یہ اللہ کو بھلا کر یہ کہ ظالمین وعالین، سرکشی در حال کہ ظالم اور در حال کہ سرکشی کرنے والے، انہوں نے انکار کر دیا، یا ظلم اور زیادتی اور تکبر کی غرض سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فانظر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، مفسدین کا انجام دیکھو کیا ہے۔ الرحیم، داؤد اور سلیمان باوجود سلیمان کی پوری دنیا کی حکومت کرنے کے پھر بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہے، مانے کہ پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو آپ کے سامنے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داؤد علیہ السلام باپ کو، سلیمان بیٹے کو علما، ہم نے بہت علم دیا تھا، علوم نبوت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، انہوں نے کہا کہ شکر ہے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، جس نے امیر فضیلت بخشی ہے علی کثیر کائن من عباده المؤمنین، اپنے بندوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد پر۔ وورث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بن گئے، وراثت دینی ہے جی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ آپ کو بھلا کرے کہ وراثت دینی ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، جیسے کہ پاکستان کے حکومت کے جو جتنے بھی اثاثے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو یہ وراثت دنوی ہے، دینی ہے جی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرمانے لگے کہ لوگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، ہمیں پرندوں کی بولی اور پرندوں کی زبان بھی، منطق الطیر مفعول ثانی ہو جائے گا، نائب فاعل وہی مفعول اول ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور سب کچھ یہ ہے کہ ہمیں جن کا ریاست کے ساتھ اور مملکت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے وہ ہمیں دی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ساری چیزیں ہمیں دی گئی، یہ کل عرفی ہے مولانا، یعنی الشیء الذی یتعلق بالمملکت والریاست، ریاست اور مملکت کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ نے ہمیں دی ہے کسی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اب اپنی حکومت ہی کا بیان ہے،
وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، سلیمان کے سامنے جمع کر دیے گئے آپ کے لشکر جنات اور انسان میں سے، حال کونہم من الجن والانس والطیر، پرندوں میں سے، فہم یوزعون، ان کو قابو میں رکھا جا رہا تھا یا ان کی جماعت بندی کی جا رہی تھی، اب روک روک کر کے اول سے تاکہ آخر تک سارے کے سارے آ جائیں، ان کو روکا جاتا تھا، قابو میں رکھا جاتا تھا، سب کو جمع کر دیا گیا، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وادی نمل پر آ گئے، وادی نمل پر، یہ شام کے اندر اللہ آپ کو بھلا کہ ایک وادی ہے، کہتے چیونٹیاں وغیرہ یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وادی نمل پہ پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ اور راستے چھوڑ دو، لا یحطمنکم سلیمان، یہ جملہ استئنافی ہے کہ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کے لشکر وہ آپ کو رود نہ ڈالے اس حال میں کہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہ ہو، سمجھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، بعض لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ آپ اعلان کر کے کر رہی ہو، کہہ رہی ہو کہ ہٹو، سلیمان تمہیں روند ڈالیں گے، سلیمان کے ساتھی، کیا ہم ظالم ہیں؟ ہم ظلم کریں گے؟ فرمایا کہ آپ کو ظالم تو نہیں کہا، ہم نے کہا کہ وہم لا یشعرون، میں نے کہا بھی ہے کہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوگا، کہ بے شعور کی حالت میں، نادانستہ حالت کے اندر یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ہنسی آ گئی، فتبسم ضاحکا من قولہا، پس آپ مسکرا کر کے ہنسنے لگے، من قولہا لاجل قولہا، اس کی بات سے، تبسم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلیں گے، بس یہ، باقی ہے کہ اس میں آواز نہیں ہوتی، ذہن کے اندر آواز ہوتی ہے، تو اس لیے آپ یہ کہیں گے فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکرا کر کے، لیکن آپ کا مسکرانا ابتدا سے تو مسکرانا شروع ہوا، لیکن بعد میں وہ ذہن تک پہنچا، ذہن سے اوپر چلا جاتا پھر کہکہ آ جاتا ہے، ذہن سے اوپر آ جاتا پھر کہکہ، ورنہ یہ کہ التبسم ینافی الضحک والضحک ینافی التبسم، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، تبسم میں صرف معمولی ہونٹ آپ کے ظاہر ہو جائیں گے، ہونٹوں کو آپ پھیلائیں گے، آواز اس میں نہیں ہوگی، ذہن کے اندر تو آدمی اللہ کو بھلا کرے کھل کر کے ہنستا ہے، اور کہکہ کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ بالکل کہکہ لگاتا اور اللہ کو ٹھاٹے مار کر کے ہنستا ہے، تو ابتدا جو تبسم سے ہوئی اور انتہا وہ ذہن تک پہنچا، فتبسم ضاحکا من قولہا، پس مسکرا کر کے ہنسنے لگے، من قولہا، اس کی بات کی وجہ سے، وقال یا رب اوزعنی، اے اللہ مجھے الہام کر دے، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، مجھے الہام کر دے اس بات کی، توفیق دے دے کہ ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کر دوں آپ کی اس نعمت کا، اور نعمت کا ترجمہ استغراق سے کرے آپ کی نعمتوں کا، آپ کی نعمتوں کا، التی انعمت بہا علیہ، جو آپ نے مجھ پر بھی کیا، وعلی والدیہ، میرے والد پر، والد صاحب بھی میرے نبی بھی تھے، اور یہ ہے کہ اللہ وہ حاکم بھی تھے، اور میں بھی نبی بھی ہوں اور حاکم بھی ہوں، اس لیے مولوی صاحبان یہ حکومت آپ کی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نا، آپ ورثۃ الانبیاء ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نا، آپ ورثۃ الانبیاء ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تو اور یہ ہے کہ یہ حکومت بھی آپ ہی کی، وراثت دینیہ، علوم دینیہ بھی آپ کے ہیں اور حکومت بھی آپ کی۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، آج کاش کے اس کے صدارت کے منصب پر کاش کے کوئی مولانا فضل الرحمن ہو یا وزارت عظمیٰ کے منصب پر یہ ہو، اور پھر علماء کو دیکھو کہ اپنے سر اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں، ڈوب مرنا چاہیے اس قسم کے بے غیرت مولویوں کو، ہم لوگوں کو، کہ ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمیں ہاتھ میں تسبیح دے کر کے کہتے ہیں خانقاہ میں جاؤ، آپ کا کام سیاست سے کیا ہے، ہمارا سیاست سے کچھ کام، اس لیے ہر میدان کو آپ کو سنبھالنا ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ کسی خنزیر نے اور یہ صوفیوں نے جو تلبیس ابلیس، جیسے کہ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صوفیوں نے، منحوسوں نے، جو قرآن و سنت سے بالکل ناواقف تھے، انہوں نے لے جا کر کے عوام میں مشہور کر دیے، احادیث متواترہ اور پورے قرآن کے خلاف ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے جی۔ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دوں، وہ نعمتیں انعمت بہا علیہ، جو آپ نے مجھ پر انعام کیا، وعلی والدیہ، میرے والد صاحب پر، وان اعمل
اور یہ اشکر پر عطف ہے، وَأَوْزِعْنِي أَنْ أَعْمَلَ، مجھے توفیق دے دے، أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل کہ ترضا ہو، جس کو تو پسند کر دے، ترضا و صفت بنے گا صالحًا کے لیے۔ یہ سب اوزعنے کے لیے مفعول بنیں گے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے خصوصی رحمت اور شفقت کی وجہ سے مجھے اپنے عباد صالحین کے اندر یہ ہے کہ داخل کر دے۔ نبی ہوتا ہے عباد صالحین، لیکن صالحین کا معنی الفائزین فی مرامہم، جو اپنے ہدف تک اور اپنی منزل تک پہنچ جائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ یہ ساری حکومت چل رہی ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک دن پرندوں کی تلاشی کی، پرندوں کی حاضری لی اور تلاشی شروع کر دی۔ فقال، فرمانے لگے، مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین۔ کمال ہے اس استاد کا، اس بادشاہ کے جو پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے، اور ہدہد کا بھی اس کو پتہ چل رہا ہے، اور مولوی منظور کو 4 طالب علموں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہی جی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی تلاشی لی۔ فقال مالی لا ارى الہدہد، کیا مسئلہ ہے کہ مجھے میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا۔ ما مبتدا بنے گا ایو شیء کے معنی میں، اور لیا اس کے لیے خبر بنے گا لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین۔ یہ اللہ کو لا ارى الہدہد، یہ حال بن جائے گا لی سے، ما لی کیا ہو گیا، ایو شیء کانے لی، ایو شیء مانی لی، کون سی رکاوٹ ہے، کیا چیز ہے، حال کونی لا ارى الہدہد، میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے جی۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا، اب وہ آئے گا تو میں سخت قسم کی سزا اس کو دے دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ اس لیے جو غیر حاضر شاگرد ہو اس کی یہی قصور ہے، سمجھو، یہی اس کی سزا ہے، اس کو ذبح کر دو الو کے پٹے کو۔ آئے سمجھے، جو شاگرد سبق میں غیر حاضری کرے، حدود تو تفسیر نہیں پڑھ رہا تھا۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، یا دلیل صریح اپنے بے قصوری پر لے کر کے آئے گا، او لیأتینی بسلطان مبین، صریح دلیل کہ میں بے قصور ہوں اب بتا دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ والعذر عند کرام الناس مقبول ہو، عذر پھر مقبول ہوگا۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑی دیر ہوئی تھی، وہ ٹھہرے رہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، تھوڑی دیر ہو گئے اس کو شہر سے باہر۔ وَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ، یہ غیر بعید ظرف بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے ہے کہ اس کے لیے مکث کے لیے مفعول۔ فَقَالَ أَحَطْتُ، پھر اس کے بعد جب وہ آ گئے تو کہنے لگے أَحَطْتُ، میں نے احاطہ کیا ہوا ہے علمی لحاظ سے، بما ان باتوں کا کہ لم تحط بھی، جن کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ واہ، یہ استاد شاگردی کی بے تکلفی تو دیکھ لو، حضرت جی جو چیزیں مجھے پتہ ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ فقال احطت، میں احاطہ کر کے دیکھ چکا ہوں، ما ان حالات کو کہ لم تحط بھی، جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ لوگ تو علماء بنی اسرائیل، کلمہ ما سے اندازہ کرو، آپ مجھے ذبح کرنے کا نہ کہہ دیں، میں جو حالات دے کر کے آیا ہوں وہ آپ کو۔ وجئتک، احطت کے پر عطف ہے، وجئتک لے کر کے آیا ہوں، من سبعین، شہر سبا سے، شہر سبا سے لے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، بنبأ یقین، یقینی خبریں، اٹکل پچو کی باتیں نہیں ہے، سچی خبریں لے کر کے آ جاؤں گا، آ چکا ہوں۔ وہ کیا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے کہ تملکہم، جو ان کے یہ کہ حکومت کر رہی ہے، تملکہم جو ان کے مالکہ بنی ہوئی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ یہ تملکہم صفت بنے گا امرأۃ کے لیے، بلقیس بنت شراحیل۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ کہ اس کو ساری چیزیں دی گئی ہے، یعنی مملکت اور حکومت اور ریاست کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہاں پر بھی اوتیت من کل شیء، یہ کل استغراق کی حقیقی نہیں ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، یہ تملکہم پر عطف ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، جو ان کی مالکہ بھی ہے، اور اللہ کو، اور اس کے لیے وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کے لیے بہت بڑا تخت ہے۔ یہ صفت بن جائیں گے اللہ کو بھلا کرے امراتن کے لیے۔ وجدتها وقومها، میں نے ان کو بھی دیکھا، وقومها اس کی قوم کو، اس حال میں کہ یسجدون للشمس، جو سورج کو پرستش کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پرستش کرتے، سجدے کرتے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے اعمال شرکیہ کو۔
سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہے. فصدہم عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے شیطان نے ان کو توحید سے روکا. فہم لا یہتدون الی ان یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، اور یہ رہنمائی پا نہیں سکتے، اس بات کی طرف رہنمائی ہے نہیں ان یسجدوا للہ الذی، کہ وہ اللہ کے سجدے کرے. فہم لا یہتدون الی ان یسجدوا، یہ لا زائدہ ہوگا. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ فہم لا یہتدون، اور وہ راہ نہیں پاتے. اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس بات کی طرف الی ان یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، کہ وہ اللہ کی سجدہ کرے اللہ کو. وہ اللہ یخرج الخبا جو چھپی چیزوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں. ویعلم ما تخفونہ، اور جن کو تم چھپاتے ہو ان کو بھی. وما تعلنون، اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو. یہ پنکھے یہ بند کرو کچھ یار، اس طرح تو نہیں کرو، شور زیادہ ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ یسجدوا لا زائدہ ہو گیا، اور اس کو فہم لا یہتدون الی ان یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. دوسری صورت یہ ہے کہ لا زائدہ نہ ہو، اللہ یسجدوا، یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، اس سے بدل ہو. وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، اور عمل ان کا کیا ہے اس کو ہٹا دو. زین لہم الشیطان اللہ یسجدوا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہی نہیں. عدم سجدہ کو اور ترک سجدہ کو شیطان نے ان کے لیے آراستہ اور پیراستہ کر دیا. اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفونہ وما تعلنون، اور جس کے جو کہ یخرج الخبا چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے آسمان و زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَهُ وَمَا تُعْلِنُونَهُ، اور جو کچھ آپ چھپاتے اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا تُعْلِنُونَهُ، جس کو آپ ظاہر کرتے. یہ ذات اقدس کون ہے؟ ان صفات کا مالک اللہ. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے جی. لا الہ الا ہو پورا جملہ خبر بنے گا اللہ کے لیے. اللہ لا الہ الا رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا ہی ہے کہ رب ہے اور مالک ہے. اللہ کے لیے خبر اول لا الہ موجود، لا الہ الا ہو موجود، پہلی خبر. رب العرش العظیم دوسری خبر. قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ہم دیکھتے ہیں، صدقت کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ام کنت من القاذبین. یہ علاقہ پوری دنیا پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو یہ علاقہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھا، لیکن کسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہاں پر اللہ پوجا پاٹ ہو رہا ہے. یہاں پر یہ کہ اس کو سورج کو پوجتے ہیں. قال سننظر اصدقت ام کنت من القاذبین، یا تو جھوٹا ہے. اذهب بکتابی هذا بدل بنے گا، میرے اس کتاب خط کو لے کر کے جاؤ. فالقیہ الیہم، ان کے سامنے اس کو ڈال دو، پیش کر دو. ثم تول عنہ، پھر وہاں سے ہٹ جا. فانظر ماذا یرجون، پھر دیکھ لو. فانظر ای شیء یرجون، وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا لوٹاتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ خط ان کے سامنے ہو گیا. محترمہ اور محتممہ اور صدر صاحب بلقیس نے خط کو پڑھا. خط کو پڑھنے کے بعد قالت یا ایھا الملو، اے میرے سردارو، اے کمانڈو، انی القی الی کتاب کریم، ایک معزز خط میرے پاس آ گیا ہے. معزز لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے خط کو اللہ کو عملہ کرے اس طرح عالمی قوانین کے تحت عزت بھی دیتے ہیں، برخلاف پرویز کے، خسرو پرویز کہ جس خنزیر نے رسول پاک کے خط کو پھاڑا. تو آپ نے فرمایا کہ عالمی قوانین کے تحت بھی یہ کمینہ ہے. سمجھے، کافروں کی حکومتیں چلی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایلچیوں کو، قاصدوں کو کوئی کسی کا، اور نبی کے جن قاصدوں کو جیسے قتل کیا تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں پر چڑھائی کی کہ ہم نے قاصد بھیجا اور ہمارے قاصد کی توہین ہوگی. یا خط کو پھینکا تو پھر فرمایا کہ خط کو چورا چورا کیا تو فرمایا اللہ ممزق کل ممزق، خدا اس کی چورا چورا کر دے. عالمی قوانین کے خلاف ہے، اللہ کا بھلا کر. اور ہمارے عالمی قوانین، سمجھ شریف میں عالمی قوانین، ملا عبدالسلام ضعیف کو جو ان کے یہاں اللہ پناہ لی تھی، اور اس ملا عبدالسلام ضعیف کو اٹھا کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا. یعنی بے غیرتی کی حد ہے مولوی صاحب اس طریقہ پر. اس کے بعد میں آپ کو کیا کہوں گا کہ میں غیرت مند آدمی کہ میں اپنی بہن کو اٹھا کر کے امریکہ کے حوالے میں نے کیا ہے، عافیہ کو. اس کے بعد کون سا مولوی کہہ سکتا کہ ہم غیرت ملک میں رہ رہے.
نہ فضل و مان کو گنجائش ہے، نہ آپ کو، وہ ہم سب کی بہن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ایک معزز کتاب میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، انہ من سلیمان، انہ کائن من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مبدوء بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانہ بدأ یا مبدوء بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے، سمجھے؟ اور وہ خط یہ ہے کہ یہ کتاب کریم یہ ہے، اللہ تعالیٰ علیہ اس میں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ علیہ کہ میرے سامنے اللہ کو سرکشی مت کرو، میرے سامنے سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، سلوٹ کر کے آ جاؤ سارے کے سارے، واتونی مسلمین یعنی فرمان بردار بن کر کے آ جاؤ، یہی اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ۔ قالت یا ایھا الملأ، میں نے ایک مجلس میں علماء کی اس کا سلوٹ کر کے آ جاؤ اور اپنے غرور کو خاک میں ملاؤ، تو اس پر ایک مولوی صاحب نے کہا یہ سلوٹ کا کہاں سے ترجمہ؟ میں نے کہا تو ہے پرلے درجے کا جاہل، سمجھے؟ قرآن علوم سے تو واقف ہی نہیں ہے، بیوقوف آدمی۔ وعلی اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس صورت حال میں مجھے یہ کہ مشورے دے دو۔ قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی فی امری، میرے معاملے میں اس صورت حال میں مجھے مشورہ دے دو، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملہ کا یہ کہ معاملے کے فیصلہ کر نہیں سکتی، قطعی طور پر فیصلہ کر نہیں سکتی، امرا مفعول بھی بنے گا قاطعۃ کے لیے، حتیٰ تشہدونی، یہاں تک کہ آپ یہ ہے کہ موجود نہ ہو میرے پاس، حتیٰ تشہدونی حتیٰ تحضرونی، یہ قاطعتاً کے ساتھ حتیٰ بھی ہوگا، میں قطعی فیصلہ کسی مسئلے کا نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ ہے کہ آپ موجود ہو۔ قالوا نحن اولو قوت، بے وقوفوں کے انداز دیکھ لو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عجیب یہ ہے کہ نحن اولو قوت، کمانڈو کہہ رہے کہ ہم طاقتور ہیں، واولو باس شدید، اور سخت لڑاکو بھی ہے، سمجھے؟ فکر نہیں کرو، والامر مفوض الیک، لیکن تام اختیار آپ کے حوالے ہے، والامر الیک، اور اختیار مفوض الیک، آپ کے پاس، قائد کیا کہتے ہیں؟ قائد ایک اشارہ، قائد ایک اشارہ، حاضر جان ہمارا، اصل مسئلہ فیصلہ آپ کریں گے، لیکن یہ کہ ہم لوگ لڑاکو لوگ ہیں، والامر مفوض الیک، اور الیک کیا کرے گا؟ پہلے سے زیر نیچے، والامر مفوض الیک، جب یہ صورتحال ہے، سمجھے مجھے؟ فانظری ماذا تأمرون کا معنی ان عزمت علی امر، اگر آپ نے پکا ارادہ کیا ہے تو غور کر لو اور بتا دو، ای شیء تأمروننا، آپ ہمیں کیا حکم دیں گے، ہم کریں گے جی۔ قالت ان الملوک، لیکن خاتون بڑی سمجھدار قسم کی تھی، انہوں نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب یہ ہے کہ بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہو جاتے تو افسدوہا، تو فتح کے بعد اس کو بگاڑ کر کے چھوڑ دیتے، افسدوہا سمجھے، جنگ لڑتے اس کو بگاڑ کر کے چھوڑتے، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور اس بستی کے رہنے والے معزز لوگوں کو ذلیل بنا کر کے چھوڑ دیتے۔ واقعتاً جنگیں آسان نہیں ہے، سمجھے؟ بادشاہی ذہن یہی ہوتا ہے کہ لڑائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا، اس بستی کے معزز لوگوں کو، اس بستی کے اہل کے معزز لوگوں کو اذلۃ ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا دوسرا کو طاقتوروں کو کمزور کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ معیشت تباہ ہو جاتی ہے، عزیز طاقتور بھی ہے، سمجھے، اور ذلیل، اللہ کو الگ ذلیل بھی ہے اور ذلیل کمزور بھی ہے، معاشی طور پر وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طریقے، اب یہ کہ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یہ محترمہ کا مقولہ ہے یا اللہ کا؟ تو دونوں ہے، سمجھے بھائی جان؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقول ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، لڑائیاں جب ہوتی ہے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ یفعلون فعلا کذالک وانی مرسلۃ، اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو سمجھو کہ جنگ سے اجتناب کیا جائے، پہلے یہ ہے کہ میں ان کو ہدیہ اور کمپرومائز کرتی ہوں، اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں کچھ بھیج دیتی ہوں، اس پر وہ راضی ہو یا نہ ہو، سمجھے؟ پہلے مالی طور پر صلح کرتے ہیں اور کوئی ترتیب، اور اگر نہ ہو تو پھر یہ کہ جنگ کا مسئلہ۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، میں ان کی طرف بھیج رہی ہوں بِهَدِيَّةٍ عَظِيمَةٍ، بہت بڑا ہدیہ، سونا چاندی، سمجھے؟ شَرٌ أَحَرَّ زَانَبٍ،
تنوین تعظیم کے لیے، بہدیت عظیمت، ظاہر ہے کہ بادشاہ کا اللہ آپ کا بھلا کریں وہ 10,000 تو نہیں ہوں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ سونا چاندی، فَأَنَا نَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ پھر میں دیکھتی ہوں اور غور کرتی ہوں کہ یرجع المرسلون قاصد ہمارے بِأَيِّ شَيْءٍ یرجعون کیا جواب لے کر کے واپس ہوتے ہیں۔ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ یہ متعلق ہوگا یرجع کے ساتھ، سمجھے؟ اور قانون وہی آپ کو بتا چکا ہوں، حروف جارہ ما استفہامیہ پر جب داخل ہوتے ہیں تو پھر ما استفہامیہ کے الف کو حذف کرنا واجب ہے۔ اما یتساءلون اما یتساءلون لما تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون مما خلق مما خلق یہ سارے کے سارے اسی میں۔ بما یرجع المرسلون بأي شيء یرجع المرسلون کون سا جواب لے کر کے آتے ہیں؟ فلما جاء سلیمان جب یہ کہ ان کا قاصد آ گیا، سمجھے؟ قاصد انہوں نے سلیمان کے پاس بھیجا تھا، ہدیہ دے کر کے بھیجا تھا۔ قال حضرت سلیمان نے فرمایا اتمدوننی بمال آپ مال سے میرے تعاون میرے مدد کرتے ہو، مال سے آپ میرے یہ ہے کہ مدد کرتے ہو اور میں مالی طور پر کمزور ہوں۔ فما کلمہ ما عموم کے لیے، فما آتانی اللہ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے دیا ہے موصول سے مبتدا بنے گا، خیر ما کلمہ ما للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ علماء لکھتے ہیں کہ ما کے اندر من سے زیادہ عموم ہے، ہمارے اصول فقہ والے تو لکھتے ہیں نا من و ما للعموم ہے، دونوں عموم کے لیے، لیکن ما کے اندر اس سے زیادہ عموم ہے، من سے زیادہ ما کی۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے رہتے بار بار کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من سے بھی زیادہ اس میں عموم ہے۔ اور تقریباً للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے اندر ذوی العقول مخلوق بھی آ جاتے ہیں۔ فما آتانی اللہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے خیر وہ بہتر ہے مما ان تمام پراپرٹیوں سے آتا کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ لا اقبل ہدیتکم میں تمہارے ہدیے کو قبول نہیں کرتا، بل انتم تفرحون بہدیتکم بلکہ اس قسم کے ہدیے سے تم لوگ خوش ہوتے ہو۔ یہ پیسے پر ہم نظریہ بیچنے والے نہیں ہیں مولانا، بل انتم یہ ہے زندہ باد اللہ اللہ، بل انتم تفرحون بہدیتکم تم اپنے ہدیے پر خوش ہو۔ ارجع الیہم ذلیل واپس ہو جا، سمجھتا ہے یہ ہمارا تسخیر اور تحقیر کے لیے واپس ہو جا، سمجھے؟ اب مثلا میں نے پہلے سے کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمون، میرے پاس یہ ہے کہ فرمان بردار بن کر کے آ جاؤ، پہلے سے میں نے خط میں کہا، اب کہتا ہوں علم یاتونی مسلمین اگر میرے پاس فرمان بردار بن کر کے نہیں آئیں گے، علم یاتونی مسلمین مسلمین خدا کی قسم فلناتینہم بجنود ایسے لشکر لے کر کے آ جاؤں گا لا طاقت لہم بہا بمقابلتہا ان کے مقابلہ یہ کر بھی نہیں سکیں گے، ایسے لشکر ظاہر ہے کہ جنات کے لشکر بھی میرے پاس ہیں، اللہ اللہ ہواؤں کے لشکر بھی میرے پاس ہے، طوفان بھی میرے پاس ہے۔ علم یاتونی مسلمین اگر یہ فرمان بردار نہیں آئیں گے فلناتینہم بجنود تو لے کر کے لشکر آ جاؤں گا، ایسے لشکر ان کے لیے صفت ہے یہ جملہ لا طاقت لہم لا طاقت کائنۃ لہم بہا اے بمقابلتہا کائنتوں کے ساتھ یہ دونوں لہم اور بہا متعلق ولنخرجنہم منہا اور سبا میں سے، سبا جو بستی ہے منہا کی زمین اور سبا بستی سے ضرور بھی ضرور ان کو نکالیں گے اذلتاً درحال کے ذلیل کر کے بے عزت کر کے ان کو نکالیں گے، وہم صاغرون اور وہ خوار ہوں گے، اور حال یہ کہ وہ خوار ہوں اذلۃ بحال وہم صاغرون بحال۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مال سے مجھے خرید رہے ہیں، سمجھے، اور مال ہی سے ہمارے نظریہ سے پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ ہم سجدہ کریں سورج کو اس کی پرستش کریں لیکن یہ کہ مال لے لو، کمپرومائز کرو۔ قال یا ایھا الملو حضرت نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ اے سردارو ایکم یاتینی بعرشہا کون یہ ہے کہ اس کا تخت اٹھا کر کے میرے پاس لائیں، یہ اس کو تخت پہ ناز ہے ولہا عرش عظیم۔ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین کہ یہ ذلیل ہو کر کے اس فرمان بردار بر کر کے آ جائے، اس سے پہلے قبل اللہ آپ کو بھلا کرے یہ یاتینی کے لیے ظرف بنے گا قبل ان یاتونی مسلم۔ قال افریتن ایک سرکش جن نے، بعض کہتے زکوان نام تھا اور بعض کہتے سخر نام تھا۔ قال افریت من الجن افریت کا معنی سرکش بھی ہے اور افریت کا معنی طاقتور بھی ہے،
زکوان یا سخر نام تھا. قال عفریت من الجن انا آتیک بھی، میں اس کو لے کر کے آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، تو اپنے اس جگہ پر بیٹھا ہوا یہاں سے اٹھیں گے نہیں، میں لے کر کے آ جاؤں گا. قبل ان تقوم ظرف آتیک کے لیے بن جائے گا. وانی لقوی امین، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں علیہ، اس کو لے کر کے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں سونا چاندی جڑے ہوئی ہیں، تو جنات کا کام چوری ہے، جنات کا کام ہی اللہ کو بھلا کرے چوری ہے، چوری کرتے رہتے. ان کا حملہ مثبت ان کی سوچ نہیں ہے، شیاطین ہے چونکہ اللہ کو بھلا کرے. ان میں اچھے لوگ بھی ہے. وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں ظالم بھی ہے اور ہم میں مسلم فرما بردار بھی ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم شرک نہیں کریں گے. ہم میں دیوبندی بھی ہے، سمجھے؟ تو دیوبندی بھی ان میں ہے، بریلوی بھی ہے، اور سارے کے سارے ان میں اللہ محمد رضا خان کے ماننے والے بھی ہے، رافضی قادیانی بھی ہوں، یہ تو ہوتے. قال عفریت، سخر نام تھا یا زکوان، انا آتیک بھی قبل ان تقوم مقامک وانی علیہ لقوی امین، تو کبھی طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، میں چوری نہیں کروں گا. یہ چوری کرتے ہیں جی، اس میں جو جواہرات موتی وغیرہ ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی اسم اعظم تھا. یہ کہتے آصف بن برخیہ، یہ بڑے کمانڈر تھے، یہ بھی جن تھے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی، حضرت میں اس تخت کو لے کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی. یہ ہے مولانا، یہ دیکھو اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے میرے کو دیکھ رہا ہوں، بس اس طرح کر دیا اپنے آپ. فرمایا آنکھ جھپکے گی نہیں کہ میں اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ لے کر کے آ جاؤں. فلما راہ مستقرا عنده، اور جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، حکومت تھی، یہ 1600 میل وہاں سے دور تھے. 1600 میل، 1600 میل کا مطلب یہ ہے 2000 کلومیٹر سے زیادہ. یہ اسلام آباد بھی قریب ہے، اسلام آباد 2000 کلومیٹر نہیں ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو وہی اگر 1600 میل، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ، 2000 کلومیٹر سے زائد تخت اس کا، بلقیس کا تخت تھا، وہاں سے اٹھا کر کے لائے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد فلما راى مستقرا عنده، جب اس تخت کو دیکھا، مستقرا عنده، مستقرا موجودا عنده، کہ آپ کے پاس موجود ہے، سمجھے؟ فلما راى مستقرا عنده، مستقرا یہ مفعول ثانی بنے گا راى کے لیے. قال یہ شرط ہو گیا. قال هذا كائن من فضل ربي، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ نے اس لیے کیا، اس فضل کے ساتھ متعلق ہوگا. لیبلونی، اللہ مجھے آزماتا ہے کہ اشکر ام اکفرو، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں اللہ کی نعمتوں کے. یہ سب کچھ میرے پروردگار کی طرف سے ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے یہ آصف بن برخیہ نہیں، اس کے پاس علم من کتاب، اس میں اعظم اس کے پاس تھا. مولانا اس میں اعظم میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھے؟ میرا اپنا پریکٹس نہیں ہے، صاف صاف سی بات ہے کہ اس میں اعظم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے یہی 3 حروف ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے لفظ اللہ ہے. اللہ کو جتنا بھی آپ اس کا رٹا لگا دیں اور اس کے ساتھ بہرحال الرحمن الرحیم کا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ایک تو یہ نوٹ کر لیں. دوسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ یہ کر دیں، صوفیہ کہتے ہیں ان 3 سے ہٹ کر کے پھر 7 کے اندر بند ہے. اس 7 کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن، یہ 7 ہو گئے. انہی 7 کے اندر ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 3 تو وہ بسم اللہ والے ہو گئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن، یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن، 4 ہی ہو گئے. تو یہ 7 اسی کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس 7 کا ورد کرتے رہے، سمجھے؟ اشکر ام اکفر ومن شکر، جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے گا فانما یشکر لله. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ الذی عنده علم من الکتاب موصول سے مل کر کے کالا کا فاعل ہو گیا. یہ الذی سے حضرت اقدس خود مراد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام خود مراد ہے. انہوں نے اللہ کو بھلا کری ہے کہ کیا ہے اس میں اعظم پڑھا، اور اس کے پاس یہ ہے کہ جب یہ کہ چیز آ گئی تو اس پر بہرحال یہ کہ انا آتی کے بھی خبریں یرتد الیک طرفک، وہ آصف بن برخیہ کا مقولہ ہو گیا، سمجھے بھجن؟ یہ
تو ہے اس نے ایک تو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام دوسری روایت ہے کہ خود لے کر کے آئے اور اپنے سامنے جب موجود پایا تو قال هذا من فضل ربی لیبلونی، اللہ مجھے اسم اعظم دے کر کے، یہ طاقت مجھے دے کر کے آزما رہا، اشکر و مغفر ومن شکر، جو شکر کرے گا فانما یشکر لنفسہ، اپنے فائدے کے لیے کر رہا، ومن کفر، اور جو یہ ہے کہ ناقدری کرے گا اللہ کی نعمتوں کی، فلا یضر اللہ شیئا، اللہ کو نقصان نہیں دے گا، سمجھے، فإن ربی غنی کریم، اس لیے کہ میرا رب یہ ہے کہ بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت کو لے کر کے آگے، قال نکروا لها عرشا، فرمایا کہ بدل دو، سمجھے، بدل دو شکل اس کی، بدل دو اس تخت کی، اللہ کا صورت اور شکل بدل دو، اس طرح بنا دو کہ اس کو پہچانے نہیں، نکرہ انس کی موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین، نکروا لها عرشا، اس کی تخت کی شکل صورت بدل دو، ننظر، ہم غور کر کے دیکھتے ہیں، یہ جواب امر ہے نکروا کے، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، اتہتدی الی عرشہا، یہ اپنے عرش کو متعین کر سکتی ہے تخت کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، اس کو پتہ نہیں۔ فلما جات، خاتون بڑی ذہین تھی، فلما جات قیل اہکذا عرشک، جب یہ کہ وہ آ گئی اللہ کو بھلا کرے تو ان سے کہا گیا، یہ قیل جواب ہے لما کا، اہکذا عرشک، آپ کا تخت اس قسم کا، قالت کأنہ ہو، یہ جملہ استنافی ہے کہ ہاں ہو اسی طریقے پر لگ رہا ہے، قالت کأنہ ہو، یہ مقول بنے گا اس کے لیے اللہ کو بھلا کرے، قالت کے لیے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، یہ اسی کأنہ ہو پر عطف ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا، من قبلہا، اس سے پہلے، اے قبل هذه المعجزت، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس معجزہ سے پہلے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اللہ کی کمال قدرت کا علم ہمیں مل گیا تھا اس معجزہ سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم سر جھکا چکے تھے، سمجھے بھائی جان، اور میں نے مان لیا، محترمہ کہہ رہی ہے۔ قالت کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وصدها، اور بعض کہتے ہیں کہ اوتینا العلم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقول ہے، سلیمان فرماتا کہ اس معجزے سے پہلے ہمیں پتہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اللہ کی کمال قدرت کا اسی طریقہ پر ہوگا۔ قالت کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبل وكنا مسلمین وصدها، اس خاتون کو روکے رکھا تھا، ما كانت تعبد من دون اللہ، اس کی اللہ کو کیا ہے، شرک نے اللہ کے راستے سے، وصدها، اللہ کی توحید سے اس کو روکے رکھا تھا، ما كانت تعبده من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتی تھی اس چیز نے، یہ موصول صلہ صدہ کا فاعل بن جائے گا، انہا كانت من قوم کافرین، یہ کافر قوم میں سے، قیل لها ادخل، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام صرف اس کو طاقت دکھانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کی اجازت ہے، اگر مولانا فضل الرحمن جلوس نکالتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید کے موقع پر خواتین آ جائیں، حائضہ خواتین بھی آ جائیں، معصوم بچوں کو بھی لے کر کے عیدگاہ کے اندر آ جاؤ، ظاہر ہے کہ حائضہ ان پر ایک تو مسلمانوں کی اجتماعی دعا ہوتی ہے وہاں پر اور اللہ کی برکات ہوتے، اور دوسرا یہ کہ کافروں کو پتہ چلے کہ ہماری کتنی تعداد ہے، اور اپنی طاقت اظہار کے لیے اس کی اجازت ہے مولوی صاحب۔ تو حضرت صرف اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ شیشے کا محل بنا دیا، اور اس طریقے پر یہ ہے کہ اب اس کے نیچے پانی جا رہا ہے، اور اوپر سے آدمی سمجھتا کہ پانی نیچے پانی ہے اور وہ شیشہ ہے، اور سمجھ رہا کہ پانی ہے، اور اس لیے محترمہ نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے پنڈلی سے اپنے شلوار بھی اس نے اٹھا دی، اوپر کر دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشہور یہ تھا کہ یہ خاتون تو ہے بڑی سیاڑی قسم کی، بہت عقل مند ہے سیاڑی اور عقل مند ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پنڈلیوں پر بال زیادہ ہے، اور عورتوں کے بال ہونا پنڈلیوں پر یہ ظاہر ہے کہ مانع عن نکاح ہے، اس میں دلچسپی کا باعث نہیں، سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ اس کی نوبت آ گئی، لیکن یہ کوئی نبی کے شان کے مناسب نہیں ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صرف طاقت اس کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس قسم کی شیش محل بنایا، نیچے پانی جا رہا اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پانی ہے، جبکہ اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا۔ یہ ایران کے اندر میں خود گیا ہوں، شاہ کے زمانے میں، جس زمانے میں کہ یہ سلسلہ تھا، اور اب بھی کچھ ہوٹل اس قسم کے ہیں، عجیب ہے، تہران کے اندر میں بہت گھوما ہوں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی، ہم خود بھی اللہ آپ کو بھلا کرے حیران ہو گئے، شلوار اوپر کرو، لیکن یہ کہ اب دیکھیں جائیں گے تو شیشے ہی شیشے لگی ہوئی، نیچے پانی ہے، بڑے پیمانے پہ جا رہا۔ قیل لها ادخل السرح، محل کے اندر داخل ہو جاؤ، فلما رأته، جب اس نے اس محل کو دیکھا،
فرش کو دیکھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، حسبت لجتن، تو پھر یہ کہ اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا ہے، پانی انہوں نے یہ کہ سمجھا، حسبت لجتن، گہرا پانی سمجھا، وکشفت عن ساقیہا، اور اپنے یہ کہ پنڈلیوں سے شلوار کو اٹھا لیا۔ قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ سرح ممرد، یہ شیشوں کا جڑا ہوا محل ہے، انہ سرح محل ہے، ممرد جڑا ہوا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، من قواریر شیشوں سے، ممرد کائن من قواریر۔ قالت یا ربی، محترم نے کہا کہ انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اور شرک کیا، واسلمت ما سلیمان، اب میں سلیمان کے سامنے ساتھ مل کر کے میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، سر نیچے کر رہی ہوں اور خدا کو مان رہی ہوں، واسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین، اسلام انہوں نے قبول کر لیا جی۔ اب یہ کہ نکاح ہو گیا یہ نہیں ہوگا خدا ہی جانتا ہے، میں موجود نہیں تھا، آپ میں سے اگر کسی کوئی موجود ہو وہ بتائے گا، سمجھے، حضرت کا اس سے نکاح ہوا یا نہیں ہوا، اور اسی طرح زلیخا سے نکاح ہوا، حضرت یوسف کا یا نہیں ہوا، تو یہ ایسی باتیں ہیں، نصوص میں اس کا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے۔ باقی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بل اس سے نکاح ہوا تھا زلیخا سے، ابریشیم اور افریشیم، دو بچے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہو گئے۔ مل جائے اس قسم کی عورت نکاح کر لو، اچھی بات ہے، سمجھ بھی ہے کہ نہیں، کوئی مالدار قسم کی خاتون مل جائے، موجود ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ حکومت کے اور سلطنت کے، اس حکومت اور سلطنت نے نہیں روکا، سوچ سمجھ سے کام لے کر کے وہ مسلمان ہو گئی اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو گئی، برخلاف اللہ آپ کو بھلا کرے قوم سمود کے، کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے، انہوں نے بدماشی سے کام لیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کے پاس بھیجا ان کے برادری، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، ان تفسیر ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اچانک دو گروپ اللہ آپ کا، مومن اور کافر، یختصمون، وہ یہ ہے کہ وہ لڑنے لگے، اختلاف ان کا ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، دو گروپ بن گئے، یختصمون، قال یا قوم، فریقان اللہ آپ کا بھلا کرے موصوف ہے، اور یختصمون اس کے لیے خبر بنے گا، اور چونکہ فریقان کے تحت افرادی ہے تو اس لیے یختصمون یہ ہے کہ اس کے معنی کے اعتبار سے یہ خبر بنے گی۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا کہ اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ، آپ اللہ کے عذاب کو جلدی میں کیوں مانگتے ہو، لما تستعجلون بالسیئۃ، اللہ کے عذاب کو قبل الحسنۃ، عافیت سے پہلے، سلامتی سے پہلے عذاب کو کیوں مانگتے ہو، لولا تستغفرون اللہ، لولا تحزیز کے لیے اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ خدا آپ کی حفاظت کر دے، لعلکم ترحمون، شاید آپ پر اللہ کا رحم ہو۔ قالوا طیرنا بک وبمن ثبت معک، ہم آپ سے بھی بدشگونی لیتے، بدفعلی، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، مانے یہ کہ آپ کو منحوس ہم سمجھتے ہیں۔ قالوا طیرنا بک، اور یہ طیرنا اس لیے کہتے ہیں جو میں نے آپ کو نویں پارے کے اندر بتا دیا، اصل میں یہ پرندے اڑاتے تھے، پرندے بائیں طرف اڑے گا تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی بدفعلی لیتے تو اسے نحوست سمجھتے تھے، دائیں طرف اگر اڑے گا تو یہ سلسلہ تھا ہی ان کا، اللہ آپ کا بھلا کرے پرندے پر، پرندوں پر تھا، تو اس لیے طیران کا لفظ استعمال کرتے۔ نبی پارے کے اندر میں نے فیضا جات اصل کیا ہے کہ انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون وقالوا مهما، وہاں طائرهم آپ کو بتا دیا، تو طیران کے اندر اڑنا ہے، یا جیسے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ، یہ جو عمل نامہ ہے اس کو طائر کہا گیا، تو فرماتے عرش کے نیچے سے ہوا چلے گی اور اعمال نامہ خود اڑ کر کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، تو اس لیے طیران کا معنی اس میں ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن ثبت معک، قال طائرکم، فرمایا تمہارے بدشگونی مکتوب عند اللہ، اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایسی قوم ہو کہ انتم تفتنون، عذاب آپ پر آ جائے، اور اللہ آپ کا فتنہ زدہ قوم ہو کہ خدا کا عذاب تم پر آئے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کے اندر اللہ آپ کا 9 رہتن، 9 شخص تھے، یفسدون فی الارض، یہ اس کے لیے صفت بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے رات کے لیے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں تخریب کاری، ولا یصلحون، اور وہ کسی طرح اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا، یہ 9 شخصوں نے، قالوا تقاسموا باللہ، قسم اٹھاؤ اللہ کے، لنبیتنہ، شب خون ماریں گے ہم اس پر۔ ایک یہ کہ تقاسموا تفاعل سے امر کا صیغہ ہے، قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا کہ قسم اٹھاؤ، ظاہر امر کا صیغہ بھی اسی پر آ جائے گا، تزارب، یہ تزاربوں سے اللہ تتزاربون سے امر کا صیغہ تزاربو آئے گا، یہاں پر تتقاسمون سے تقاسمو آئے گا۔
اور دوسرا یہ کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے قسم اٹھائی، یہ قسم ہو گیا، لنبیتنہ واہلہ، ہم شب خون ماریں گے، رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے اہل پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر اس کے صالح علیہ السلام کے ولی سے ہم یہ کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم اس کے علاوہ اہل کے ہلاکت کی جگہ پر ہم لوگ تو نہیں تھے، جائے واردات پر ہم نہیں تھے، کسی اور نے ہلاک کیا ہوگا، ما شہدنا مہلک اہلہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا نَقُولُ، ہم ٹھیک کہہ رہے، رات کو ماریں گے تو پھر اس کو چھپائیں گے اسی طرح جیسے کہ ہمارے مولوی کو رات کو اٹھا کر کے مار دیتے، سمجھے، کہتے حضرت نکاح پہ چلو اور اٹھا کر کے پھر اس کو گولی مار دیتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے یہ کہ چال چلایا اور تدبیریں انہوں نے کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی اللہ کو تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ حال بنے گا جملہ، مکر کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے مکر، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں آپ کی تدبیر کچھ بھی نہیں۔ وہی اسناد فعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر، مکر کی نسبت ان کی طرف ہے تو بے ایمانی اور فراڈ مراد ہے، اور مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو ایسی تدبیر ہلاکت کی تدبیر مراد ہے، وہی ہے، فعل تو ایک ہے لیکن اسناد فعل الی فاعل یغیر اسنادہ الی فاعل آخر جو آپ سے عرض کیا، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ مکر اللہ کی صفات میں سے نہیں، مقابلتاً اور مشاکلتاً جو چیز آ جائے اس کو صفات میں شمار نہیں کرتے، اللہ یستہزئ بہم میں آپ سے یہ عرض کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھ لے ان کے، اللہ کو بھلا کرے، تدبیر کا انجام کیا ہو گیا، اس کو دیکھ لو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم بأنا دمرناہ، یہ متعلق ہوگا عاقبت کے ساتھ، بأنا دمرناہ، اور ایک یہ ہے کہ اسے بدل ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، فانظر کیف کان تدمیرنا ایہم، سمجھے، انا دمرناہ، یہ بدل بنے گا، تو بدل بنا دو یا متعلق کر دو عاقبت کے ساتھ، وقومہم، کس طرح مل یا مٹ کر دیا، تباہ کر دیا ان کو اور ان کی قوم کو، یہ کہ سب کو، فتلک بیوتہم، یہی ان کے، اللہ کو بھلا کریے کہ تلک بیوتہم مبتدا بنے گا، بیوتہم یہ خبر، یہی ان کے گھر ہے، خاویتاً، اور آج ویران پڑے ہوئے، درہاں لے کے ویران پڑے ہوئے، بما ظلموا، ان کے شرک کی وجہ سے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو ہم نے نجات دے دی، وکانوا الذین آمنوا، اور الذین کانوا یتقون، آمنوا پر عطف ہے، یتقون شرک، جو شرک سے بچنے والے، واذکر لوطا، اس کے بعد صالح علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کا یہ ہے کہ تذکرہ کیجئے گا اور اس کی قوم کا کہ انہوں نے بھی اس طریقے، ولوطا اذ قال لقومہ، یاد رکھیں کہ لوط علیہ السلام اپنے قوم سے فرمایا تاتون الفاحشۃ، آپ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اور وانتم تبصرون، بے شک آپ ہوشیار بھی ہو اور سمجھتے بھی اس بات کو، دیکھ بھی رہے ہو، کیوں اس طرح کریں، این لکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا مردوں کے پاس آتے ہو اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، شہوۃ من دون النساء، بطور شہوت کے، یا یہ کہ مشتہین کے معنی میں ہو کر حال بنے گا، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، تجہلون قوم کے لیے صفت بنے گا، معنوی طور پر بلاغت کے عام اس اعتبار سے یجہلون ہونی چاہیے، لیکن نظراً الی انتم کے پیش نظر معنی کو لحاظ کیا گیا تجہلون، لیکن ترکیب میں اسی طریقے پر بنے گا، صفت بنے گا۔ فما کان شیء، کچھ بھی نہیں تھا، الا قولہم، سمجھے، ما کان شیء الا قولہم، مگر ان کا یہ قول، اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط کو یہ کہ اپنے بستی سے نکالو، انہم اناس یتطہرون، نہیں تھا مگر یہ قول کہ نکال دو، یہی قول نہیں تھا مگر یہ قول، جواب قومی، قوم کا جواب، سمجھے، قوم نے یہی جواب دیا اور کچھ نہیں، تو جواب قومی خبر مقدم ہے، جواب قومی اللہ کو بھلا کر خبر مقدم ہے، اور یہ اس کے لیے کانا کا اسم ہے۔ ما کان قول الا قولهم، ما کان قول الا قولهم، مگر ان کا قول، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہی قول جواب قومی، قوم کا جواب تھا۔ فانجینا واہلہ الا امرأتہ، پس ہم نے آپ کو نجات دے دی اور آپ کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر یہ کہ آپ کی بیوی، مستثنی منقطع، سمجھے، متصل دونوں بنائے، قدرنا، ہم نے تجویز کر لیا تھا، قدرنا طے کر لیا، من الغابرین، باقی رہنے والوں میں سے کہ اس پر بھی خدا کا عذاب آئے گا، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے یہ کہ بارش برسا دی ان پر پتھروں کے، فساء مطر المنذرین، پس کافروں کی یہ ہے کہ بارش بہت بری بارش ہے، منذر کافر ہے، منذر نبی ہے،
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اب مطر المنذرین یہ فاعل ہو گیا مخصوص، اللہ کا فاعل ہو گیا فعل ضم کے، اور مخصوص بھی ضم محذوف ہے. مطرهم هذا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ. قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الحمد للہ علی اتمام الحجت. الحمد للہ الشکر للہ علی اتمام الحجت. اتمام حجت دلائل توحید پر جو ہم نے دلیل، اس پر خدا تیرا شکر ہے. یا کہہ دو قل اے میرے محمد الحمد للہ، قل الحمد للہ الشکر للہ، الشکر للہ علی اطلاع اللہ ایاک بالاسرار والرموز. اللہ اس قسم کے اسرار اور رموز آپ کو سکھا رہا. الشکر للہ علی اطلاع اللہ، علی اطلاع اللہ، علی انباء اللہ، اللہ کے بتانے پر ایاک آپ کو اللہ بتا رہا بالاسرار والرموز، اسرار اور رموز. خدا کا شکر ادا کرو. وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہم. سمجھے؟ اور اللہ کی طرف سے خصوصی سلامت ہو اللہ کے ان بندوں پر کہ استفاہم اللہ، خدا نے جن کو منتخب کیا رسالت کے لیے. اب بتاؤ ان دلائل کے بعد آخر حکومت کس کی رہی؟ اللہ خیر، اللہ بہتر ہے، ام ما یشرکون، یا وہ بے عقل جن کو یہ شریک بناتے. یہ ام اللہ کو بلا کر یہ کہ کیا ہے، یہ ام کو یہ کہ ما کے اندر یہ ہے کہ عطف اس کے ادغام کیا گیا. اللہ خیر، اللہ خیر ام ما یشرکون، اللہ بہتر ہے، اللہ خیر ام ما یشرکون. یہی ہے کہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہاں اللہ ظاہر حمزہ استفہام، اور اگر یہ ہے کہ اللہ کے اپنے حمزہ وصلی کو گرائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے گرایا نہیں گیا. اور دونوں حمزہ متحرک ہے، دونوں حمزہ متحرک ہے، اور دوسرے کو اللہ کو بھلا کریے کہ الف سے بدلا گیا. آمن یومن ایمان کا قانون اس میں نہیں لگتا. انذرتہم میں بھی اسی طریقے پر، اور حضرت نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ شاذ ہے علامہ زمخشری نے. اس لیے لوگوں نے کہا والمعتزلی قد اساء الادب، بہت بے ادب انسان ہے. والمعتزلی قد اساء الادب، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا. السماع مقدم علی القیاس، سما قیاس پر مقدم ہے. یہ قرات متواتر ہے. انذرتہم، انذرتہم اللہ اللہ. آپ کی جو قافیہ کے اندر لکھا ہے وقالوا یا اللہ خاصتاً، قافیہ کے متن میں ہے یا اللہ خاصتاً، یعنی یا اللہ کہیں گے اور اللہ کے حمزہ وصلی کو گرائیں گے نہیں، یا اللہ نہیں کہیں گے، یا اللہ کہیں گے. تو اس پر علامہ زینی زادہ نے لکھا کہ ابن حاجب خود جہاں اس سے ناواقف تھا. لعدم تصفحہ الکتب المعتبرہ، کتب معتبرہ کو ابن حاجب نے دیکھا بھی نہیں، اس کو یا اللہ پڑھیں گے. فَيَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِخَيْرٍ وَمَا يُرْزِيكَ إِرْزَاءً أَمِينًا. فَيَا اللَّهُمَّ، یا اللہم نہیں، فَيَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِخَيْرٍ وَمَا يُرْزِيكَ إِرْزَاءً أَمِينًا. اس لیے کہتا ہے کہ ابن حاجب خود غریب عاجز تھا. قل الحمدللہ، توحید کی دلائل کامنے پر خدا کا شکر، اور اس کے بعد وہ سلام علیہ، اللہ کی طرف سے خصوصی سلامت انبیاء پر، اس لیے کہ توحید کو انہوں نے پہنچایا. عالم وہ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت اما یصفون. اللہ یہ میں نے اس میں عقیدت و تحاوی کی شرح میں ابن ابو العز کے ہاں دیکھا تو مجھے بڑا مزہ آیا. سبحان ربک رب العزت اما یصفون، کہ جتنے یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے. شیخ الاسلام کا قانون آپ کو بتایا اما یصفون کے بارے میں، یہ جھوٹ کے معنی میں. جتنے جھوٹ بولتے ہیں خدا یہ کہ اس سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین. اور جھوٹوں کا دفاع، شرکیات کا دفاع نبیوں نے کیا. سلام علی المرسلین کو سلام والحمدللہ رب العالمین. اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے شرک کو نکال دیا اور انبیاء کے ذریعے سے، اور انبیاء نے حق ادا کر دیا توحید کا. اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریے. آخر میں شکر ہے، یہاں پر بھی ہوئی الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہ خیر مما یشرکون. اب اس کے بعد سنیے کہ امن خلق السماوات والارض. 1.5 گھنٹے اس میں لگا دیا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ 1.5 گھنٹہ اس میں لگا دیا. میں نے کہا یا اللہ کوئی ایک علمی بات، خدا کی قسم ایک علمی بات دے کے نہیں، یا یہ میں غبی ہوں یا وہ بے غیرت دنیا کا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک علمی بات بتا، وہ بھی نہیں. ام من اسی طریقے پر جیسے ام ما، ام کا یہ کہ ادغام کیا گیا ماں کے اندر، یہاں بھی ام من، یہ ام منقطع، سمجھے؟ ام من، بلکہ کیا من خلق السماوات والارض.
ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء، بتاؤ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کر دیا. ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء، اور آسمان سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بادلوں سے پانی اتار دیتا ہے. فانبتنا، پھر التفات ہو گیا، فانبتنا بھی حدائق، اور اس کے ذریعے سے ہم اگا دیتے ہیں حدائق ذات بہجت، بارونق قسم کے خوبصورت قسم کے باغات. سمجھے، یہ ہو گیا اللہ کو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایسے باغات یہ ہو گئے. ذات بہجت حدائق کے لیے صفت ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا یہ بھی صفت بنے گا. آپ کے لیے روا نہیں تھا، آپ کی گنجائش نہیں تھی کہ اس قسم کے درخت آپ پیدا کر دیں. یہ سارا کا سرا مل کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے، صلہ بنیں گے من کا، اور من موصول صلہ مل کر کے یہ مبتدا بنے گا، خبر محذوف ہے. فرماتے ہیں ام من، کیا وہ ذات اقدس، خیال کر لینا، ام من، بلکہ کیا من وہ ذات اقدس جس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمینوں کو پیدا کر دیا، بارش بھی اتارا ہے، اور پھر فرماتے کہ ہم نے یہ باغات ہم نے اگا دیے. یہ ذات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کائن کمن لم یخلق، یہ جو خالق ہے کائن کمن لم یخلق، یہ اس کی طرح ہوگا کہ جو اس طرح کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. تو کائن کمن لم یخلق، سمجھے اس طریقے. من خلق السماوات، من خلق السماوات کمن لم یخلق، من خلق السماوات کمن لم یخلق، لیکن ترکیب میں وہی کہو گے من خلق السماوات، کیا وہ ذات اقدس آسمانوں کو پیدا کر دیں، وہ کائن کمن لم یخلق اس کی طرح ہوگا جو بے جان ہے، خود بھی کچھ پیدا نہیں کر سکتا. تو کائن کمن لم یخلق ہوگا. اڑے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا، یہ جنے دا پتر خیال کر لینا. کیا وہ ذات اقدس جو آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کر دی ہو گیا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرا یہ بھی ہوگی. اِلٰہ مع اللہ، اِلٰہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. الہ بنے گا مبتدا اور مع اللہ اس کے لیے خبر بنے. اِلٰہ کائن مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. جواب آئے گا لیس معہ الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ قوم ہے روگردانی کرنے والے. بل ہم قوم یعدلون عن وحدانیتہ، اللہ کی وحدانیت سے روگردانی کرنے والے. عدل کے صلے میں جب ان آ جائے تو روگردانی کے معنی میں ہوتا، بلکہ یہ ایسی قوم ہے کہ فرماتے کہ قوم یعدلون عن وحدانیتہ، عن توحیدہ، اللہ کی توحید سے روگردانی کرنے والے. امن جعل الارض قرارا، تو کیا من وہ ذات اقدس جعل الارض قرارا، زمین کو جس نے اللہ آپ کا بھلا کر کہ کیا ہے قرار گاہ بنایا، آرام گاہ. وجعل خلال انہارا، اس کے درمیان سے نہریں جاری کر دی. وجعل لها رواسیہ، وجعل لها رواسیہ جبال رواسیہ، اور اس کے لیے پہاڑ. جعل چونکہ آ گیا، رواسیہ مفعول اول ہے، لہا ثابتۃ کائنۃ مفعول ثانی، اس کا خیال کر لو بار بار آتا ہے، سمجھے. امن جعل الارض قرارا، وہاں بھی قرار مفعول ثانی ہے. وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیہ وجعل لها رواسیہ وجعل بین البحرین حاجزا، دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ بنایا، اوٹ بنایا کہ دو دریاؤں کے پانی آپس میں ملتے ہیں لیکن پھر بھی اکٹھے نہیں ہوتے. یہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. اب آپ کہیں گے ایکفر بہ، کیا اس کا انکار کیا جائے، یا ایشرک بہ، کیا اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، یا یہ کہ کہہ دو من جعل الارض قرارا، من جعل خلالها انہارا، من جعل لها رواسیہ، من جعل بین البحرین حاجزا. یہ کمن لم یجعل، یہ اس کی طرح ہوگا کہ جو یہ نہیں بنا سکتا. کمن لم یجعل یعنی کائن کمن لم یجعل، یہ ہوتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. مسئلہ یہ بتا سمجھ کر دیں جنے دا پتر، اصل بات تو بتا دو، وہ تو ہے ہی نہیں. اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. ام من، خیال کر لینا، ام من یجیب المضطر، جو مجبور کو اللہ مجبور کی دعا کو قبول کر لے. اذا دا ہو، یہ اذا شرطیہ نہیں ہے، ظرفیہ محض ہے یجیبو کے لیے. ام من، بلکہ کیا وہ ذات اقدس یجیب المضطر جو مجبور کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اذا دعا ہو، جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی وقت دعا ہی، یہ یجیبو کے لیے ظرف بنے گا. ویکشف السوء، اور پریشانی کو ہٹاتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، جس نے زمین کے یہ ہے کہ آپ کو جانشین بنایا. یہ اللہ یہاں بھی اسی طریقے پر ہوگا. کائن کمن لیس کذالک، یا یہ کہ کہہ دو ایکفر بہ، خبر محذوف ہے، کیا اس کا انکار کیا جائے گا؟ یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں. نہیں. الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی آپ نصیحت حاصل کرتے. ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جو خشکی اور سمندر کے تاریکیوں کے اندر جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے.
وہ ذات ومن اور وہ ذات اقدس یرسل الریاح جو ہواؤں کو بھیج دیتا ہے مبشرتاً حال کونہا مبشرتاً بین ید رحمتی بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے وہ ہوائیں جو آتی ہے یہ اللہ کو بھلا ایکفر بھی ایستہزأ بھی ایکفر ایشرک بھی خبر یہاں پر بھی محذوف ہوگا الہ مال کیا اس کا انکار کیا جائے گا یا کائن کمن لیس کذالک یہ اس کی طرح ہوگا کہ جس کے پاس کچھ ہی اختیارات نہیں الہ مع اللہ مبتدا خبر ہوں گے الہ ثابت مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون بلند و بالا ہے اللہ تعالی اما ان بے وقوف قسم کے اور اللہ کا بے عقل قسم کے بتوں سے یشرکونہا باللہ جن کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ ان سب سے بلند و بالا ہے کہاں اللہ کی ذات اور من یبدأ الخلق بلکہ کیا وہ ذات اقدس یبدأ الخلق مخلوق کو ابتداء پیدا کر دے موصول صلہ ثم یعیدہ اس پر عطف ہے پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گا ومن اور وہ ذات اقدس یرزقکم من السماء والارض پہلے والے من پر عطف ہوگا من یرزقکم من السماء والارض آسمانوں سے آپ کو رزق دیتا ہے بارشوں کی شکل میں والارض اور زمین سے پودے اگا دیتے ہیں یہ ذات اقدس یہ یہاں بھی اسی طریقے پر ہوگا ایکفر بھی یہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا بنیں گے یکفر بھی اس کے لیے خبر ہوگا الہ مع اللہ جملہ استئنافی ہوگا الہ مال قل ہاتوا برہانکم علی الشرک شرک پر تم لوگ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں شرک پر لے کر کے آ جاؤ کوئی دلیل ان کنتم صادقین فیما تدعون اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے اب یہ ہو گیا زمین کے اور جہاں جو پوشیدہ چیزیں ان سب کو اللہ ہی جان قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان و زمین میں جو مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا مگر الا اللہ یہ اللہ من سے بدل بنے گا یہ اللہ من سے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب غیب مفعول بھی بنے گا من ثبت فی السماوات والارض من ثبت سمجھے اور یہ ثبت صلہ بنے گا من کے لیے من اللہ کو بلا کر مبدل من ہو اور لفظ اللہ اسے بدل بنے گا وما یشعرون ایان یبعثون اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ایان یبعثون ان کو کب قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کو کیا اللہ کا بھلا کریے کہ آپ پوچھتے ہیں اور ان سے مددیں مانگتے ہیں بل ادارک بل تدارک ددارک اددارک ادارک بل ادارک آملنگو کیا عرض کر رہا ہوں تدارک ددارک اددارک ادارک بل ادارک پھر ہم سب کو گرائیں گے بس لکھو بل آ گیا بل ادارک علم فی الآخرت آخرت کے سلسلے میں ان کا علم انتہا کو پہنچا ہے یہ تدارک یہ تناہا کے معنی میں ہے انتہا علمہم فی الآخرت آخرت کے سلسلے میں ان کا علم انتہا کو پہنچا ان کو معلوم ہی نہیں بل ہم کائنون فی شک منہا آخرت کے بارے میں یہ شک میں اور الشک عبارت عن استواء الطرفین شک استواء پتہ نہیں بے ست ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے ساتھی اپنی اصلاح کر لیں یا مجھے اور آپ کو اگر کبھی شک ہو جائے گا تو پھر اپنے ایمان کی خیر منا لو سمجھ میں کہ نہیں ہو جاتا ہے انسان کو کئی دفعہ بل ہم کائنون فی شک من الآخرت آخرت بل ہم عمون منہا بلکہ یہ اندھے ہیں یہ نطفے بے جان سے جب آپ کو بنائے اور یہ طے شدہ قانون ہے کہ کسی چیز کا اعادہ اس کی بدایت سے آسان ہے ابتدا سے انتہا اور اعادہ جو ہے نا وہ بد خلق جو ابتداء بغیر مٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کرنا وہ مشکل ہے وہ اللہ نے کیا آسمان و زمین کو بدی السماوات اور بدی کا معنی مبدع کے اور مبدع اس کو کہتے ہیں با دال عین معنی یہ کہ بغیر کسی اللہ کا بلا کے مٹیریل کے بغیر کسی مٹیریل کے کسی چیز کو بنا دینا اور وہ مسبوق بن نظیر نہ ہو اس کی نظیر ہی نہ ہو آسمان و زمین کو بغیر مٹیریل کی ان کے نظیر پہلے سے گزرے بھی نہیں اور بدعتی کو بدعتی اس لیے کہتے ہیں بدعتی بھی اس قسم کے مسئلہ ایجاد کرتا ہے جس کا مٹیریل جس کی اصل ہے اس کی مثال بھی قرآن و سنت میں نہیں ہوتی اس لیے اس کو بدعتی کہتے ہیں منڈے تسی اتے ہو یا کسی اور علاقے بچو جی وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون کافر یہ کہتے ہیں کہ اذا كنا ترابا جب مٹیاں ہو جائیں گی وآباؤنا یہ کہ اذا كنا ترابا وآباؤنا یہ آباؤنا اللہ کو بھلا کریے کہ عطف ہے اس نا ضمیر پر فرماتے کہ انا لمخرجون تو کیا ہمیں یہ کہ قبروں سے نکالا جائے گا لقد وعدنا
اس بعثت کا، حاضہ کا مشان، اس بعثت کا بخدا لقد وعدنا حاذا نحن وآباؤنا، ہمیں یہ نحن تاکید ہوگی، وعدنا کے ناکن موقع تاکید ماتون آباؤنا اس پر عطف ہے، فرماتا لقد وعدنا حاذا البعث، اس بعثت کے نحن ہمیں اور آباؤنا ہمارے آبا و اجداد کو، ان کو وعدہ دیا گیا ہے، ہمیں ڈرایا گیا وعدہ من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہے، لیکن بات صاف سی ہے، جملہ استئنافی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، ان ھذا الا ھذا مبتدا اساطیر، اس کے لیے خبر، قل سیروا فی الارض، یہ کوئی افسانے نہیں ہے، جا کر کے اپنے جیسے بدماشوں کو دیکھ لو، سمجھو، بکتے رہتے ہو آپ بھی، اور جتنے بکواسی گزرے ہیں ان کو جا کر کے دیکھو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرمین کا انجام دیکھو، کیف خبر مقدم بنے گا کانا کے لیے، عاقبۃ المجرمین یہ اس کے لیے اسم، ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غمزدہ نہ ہو، ولا تحزن علیہم، ان پر غمزدہ نہ ہو، ولا تکن واقعا فی ضیق، کسی بھی تنگی کے اندر آپ نہ پڑیں، کسی تنگی میں بھی آپ نہ ہو، مما فی ضیق کائن مما یمکرون، جو کچھ یہ مکاریاں کرتے، جتنے بھی مکاری، کلمۃ للعموم ہے، جتنے بھی مکاری، اس میں تنگی محسوس نہ کرے، بھونکتے رہیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس سے کچھ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا، یہ بھی شکوہ ہے ان سے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، مَتَىٰ خبر مقدم بنے گا ثابت قائنوں کے ساتھ مل کر کے، هَٰذَا الْوَعْدُ بدل مبدل منہ، مل کر کے یہ مبتدا مؤخر، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ ہوگا، بعثت والا وعدہ کب ہوگا، عذاب کا وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اے نبیو اگر تم سچے ہو تو بتا دو، قل عسیٰ، آپ کہہ دیں کہ عسیٰ ان یکون، قریب ہے، ردفکم بعض الذی ردف لکم، یہ شرم تعمیل والی مثال ہے، ردف لکم میں لام زائد ہے اور یہ مفعول بھی ہے، قل عسیٰ ان یکون، قریب ہے لام کو بلا کر، ردفکم بعض الذی تستعجلون، جس عذاب کے کو جلدی میں مانگتے ہیں اس کا بعض حصہ آپ کو پہنچے گا، اصل تو آخرت میں فیعذب اللہ عذاب، لیکن بعض اس کا دنیا میں پہنچے گا، اور الحمدللہ بدر میں پہنچ گیا، در بدر ہو گئے، سمجھے، بدر میں، حنین میں اور مختلف غزوات کے اندر جہنم میں پہنچتے رہے۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے ہو نا؟ اب یہ عسیٰ ان یکون، عسیٰ یہاں پر تامہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یکون فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، یہ ضمیر شان ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں، اور ردف لکم یہ یکون کے لیے خبر بنے گا آخر تک، اور پھر یہ فاعل بن جائیں گے عسیٰ کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، عسیٰ ان یکون ضمیر جو ہے نا میرے والد صاحب کی طرف راجع، ارے ملنگو ضمیر شان ہے، سمجھے، قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، باوجود خدا کے فضل کو دیکھو، یہ عذاب کو جلدی میں مانگتے لیکن وہ جلدی میں عذاب کو نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، تیرا پروردگار وہ اللہ کو مہربانی والی ذات ہے، لوگوں پر علی الناس فضل کے ساتھ متعلق ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لا يشکرون، لوگ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، نعمتوں کی شکر ادا نہیں کر رہے، خدا آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ قابل اس بات کے کہ تمہیں ذلیل کیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مرتورا، اللہ کے حلم پر تم یہ ہے کہ کیا ہے، اس طریقے پر مغرور نہ ہو جاؤ، پکڑے گا ضرور پکڑے گا، تمہیں پتہ چلے گا، ولیکن اکثرهم لا یشکرون حق نعمتوں کی شکر ادا نہیں کر رہے۔ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے نا تو پھر شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کا بھی حال دیکھ لینا کہ اس کا حال کیا ہوگا، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، باقی بدماشی کرو، خدا سے کوئی بدماشی چھپتی نہیں ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّهُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَهُ، فرماتے کہ تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّهُ صُدُورُهُمْ، ان کے دل، اللہ کو بھلا کر سینے ان کے جس بات کو چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَهُ جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر و باطن سب خدا جانتا ہے، اور اللہ کیسے نہیں جانتا ہوگا، وما من غائبۃ، اللہ کے علم میں کیوں نہیں ہوگا، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، غائبۃ کائنۃ فی السماء والارض، یہ بنے گا مبتدا اور من زائدہ ہے اللہ کو، الا کائن فی کتاب مبین، کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے، ارے سارے لوح محفوظ کے میں ہے، اور لوح محفوظ کیا ہے، لوح محفوظ اللہ کا علم ہے، سب کو سبحان اللہ، لوح محفوظ چش دیکھنا، لوح محفوظ اللہ پاک علم ہے، یہ اللہ پاک کا علم ہے جی، تو خدا سے کون سی چیز چھپے گی، وما من غائبۃ فی السماء والارض مبتدا ہو گیا، الا کائن فی کتاب مبین، مگر یہ کہ لوح محفوظ میں ہے،
ان هذا القرآن، یہ قرآن فوٹو کاپی ہے، یہ وہی اللہ کو لوح محفوظ کا، یہ لوح محفوظ کا حصہ ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ ان هذا القرآن، اڑے رب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سامنے یہ قرآن بیان کرتا ہے اکثر باتیں الذی هم یختلفون فی، جس میں ان کا اختلاف، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف، اس کی الوہیت کے بارے میں، عیسیٰ ابن اللہ ہے یا عیسیٰ عین اللہ ہے یا عیسیٰ ثالث ثلاثۃ۔ ارے ظالموں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ قرآن کہتے ہیں کہ عیسیٰ نہیں ہے مگر اللہ کا بندہ ہے، سمجھے؟ نہ ابن اللہ ہے، نہ عین اللہ ہے، نہ ثالث ثلاثۃ ہے۔ قرآن تو آپ کے اختلاف کو بیان کرتا ہے، مان لو یہ وہی لوح محفوظ کے علوم ہے جو قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اے منڈے آئے تھے ہو یا کسی رے لگ وچ؟ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذين فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين۔ یہ قرآن پاک یہ ہدایت ہادی اور رحمت مومنین کے لیے، ظاہر ہے کہ مومنین ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مومنین استفادہ کرتے تھے۔ ان ربک یقضی بینہم، اللہ بنی اسرائیل کے درمیان میں اور بنی اسرائیل اور ان کے غیر کے درمیان میں، یا من آمنا اور غیر من آمنا، من آمنا اور من لم یؤمن، دونوں کے درمیان فیصلہ کہ ان ربک یقضی بینہم بحکم ہی، اپنے عدل سے، حکم کا ترجمہ عدل، بعدلی اپنے عدل سے فیصلہ کرے گا۔ وہو العزیز، وہ طاقتور ذات ہے، العلیم اور علم بھی رکھتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ وہ وہاں اندھیر نگری چوپٹ راجہ نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ نہیں ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس یہ خدا جو ان طاقتوں کی صفات کے مالک ہے، اذا کان الامر کذالک، یا ان اردت الفوز، اگر کامیابی چاہتے تو فتوکل علی اللہ، اسی موصوف بالصفات المذکورہ، اسی پر یہ ہے کہ توکل کرو۔ انک علی الحق المبین، اے انک ثابت قائم راکب علی الحق المبین، آپ سری حق پر فائز ہے، آپ سری حق پر فائز ہے، باطل نہیں ہے، تو پھر یہ بھروسہ کرو اللہ پر۔ باقی یہ کافر مانتے نہیں ہے تو فرماتے کہ مردے ہے، مردے کی طرح ہے، اور مردہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا مردہ کی طرح، مردہ سنے بھی سماع نافع نہیں ہے، کافر بھی۔ اب خیال کر لینا مولانا، علماء کرام، علماء بنی اسرائیل، تشبیہ کے اندر مشبہ بھی وجہ شبہ، مشبہ بھی وجہ شبہ، یہ اس کے ارکان اصلیہ ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اب بتاتے ہیں انک لا تسمع الکفار کل موتا، آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، کافر مشبہ ہے اور موتا مشبہ بھی ہے، کافروں کو سنا نہیں سکتے اور کافر سنتے نہیں، کافر کو سنا نہیں سکتے اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کافر سنتا نہیں، اور آپ کافر بہرے ہیں، کافر اللہ آپ کو بھلا کریے بہرے مردوں کی طرح، اور آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مردے میت جو ہے نا وہ مشبہ بھی ہے، اور کافر اللہ آپ کا مشبہ ہے۔ بتاؤ کہ کس میں تشبیہ ہے؟ آپ لوگ یہ جتنے بیٹھے ہوئے، زید کل اسد ہے، اسد کے 4 ٹانگیں ہیں، زید کے نہیں ہے، زید اسد مشبہ بھی ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسد کے بڑے بڑے دانت تھے، زید کے نہیں ہے، اسد کا بڑا سا دم ہے، زید کا نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسد یہ کہ اللہ کو بھلا کرے چیر پھاڑ کھاتا ہے، زید اس طریقے پر نہیں ہے۔ تو وجہ شبہ صرف زید کل اسد فی شجاعت ہے، شجاعت میں، اسد کی طرح شجاعت میں۔ اب آپ لوگ بتاؤ، سماع مطلق انک لا تسمع الموتا، آپ یہ کہ لا تسمع الکفار کل موتا، سمجھے؟ یہ استعارہ اختیار کیا گیا، اصل تو تشبیہ ہے۔ انک لا تسمع الکفار کل موتا، مردے کی طرح ہے، ان کفاروں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ تو یہ بتاؤ کہ کافر جو کہ مشبہ ہے، مردہ مشبہ بھی ہے، مردہ اللہ کا بھلا کریے کہ موتا وہ مشبہ بھی ہے۔ اب مردے کو تم چھوڑو، کافر کو آپ سنا نہیں سکتے، کافر سنتا ہی نہیں سنتا، تو لا تسمع، ترجمہ یہی ہوگا کہ آپ کافر کو سنا نہیں سکتے جو مردوں کی طرح، اور وہ سن نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ اس کو کوئی اس طرح مور دغا کہوں، اس کو اس طرح خور دغا کہوں، سنے گا نہیں سنے گا؟ کافر سنتا ہی نہیں سنتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سماع کی نفی نہیں ہے، سماع نافع کی نفی ہے۔ بولو، سماع کی نفی نہیں ہے، وجہ شبہ سماع نافع ہے، مطلق سماع نہیں ہے، مطلق سماع نہیں، سماع مطلق نہیں ہے۔ سماع مطلق وہ اللہ آپ کو بھلا کرے وجہ شبہ نہیں ہے، وجہ شبہ ورنہ متعین کرو ان میں سے، آپ حضرات میں سے کوئی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟
اب خیال کر لینا تھوڑا سا. ہمارے کچھ ساتھی چالاک ہے، بہت چالاکی دو. آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، کافروں کو جو مردے کی طرح ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کافر سنتے ہیں تو مردے بھی سنتے ہیں، پھر مشبہ بھی سنے گا. تو پھر آگے کیا کہو گے؟ لا تسمع الصم لا تسمع الکفار، ان کفار کو سنا نہیں سکتے کہ کالصم میں جو بہرے کی طرح ہے، بہروں کی طرح، سمجھے، بہروں کی طرح. اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کا بھلا کریے کہ کافر کو سنا نہیں سکتے، بہرے کو سنا نہیں سکتے، لیکن بہرا سنتا ہے. کافر کو سنا نہیں سکتے جو کہ مردوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے. آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہی ہوگا کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور وہ کہتے کہ مردہ سن بھی نہیں سکتا. بہرے کو سنا نہیں سکتے، بہرے سن سکتا ہے. یہ وہ دوسرا گروپ ہے. آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، مردہ سن نہیں سکتا. آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے، بہرا سن نہیں سکتا. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، مردے کو سنا نہیں سکتے سمع نافع، لیکن مردہ مطلق سنتا ہے، مطلق سنتا ہے. تو پھر آگے کہ وہ بہرے کو سنا نہیں سکتے لیکن بہرا سنتا ہے، تو وہ الو کا پٹا بہرا کہاں سے بن گیا؟ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک آدمی کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس طریقے پر چت کرے گا آپ کو جو سما موتا کی نفی کرتے ہیں. آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، مردہ سن نہیں سکتا. میں علمی باتیں، بچوں والی باتیں نہیں کروں گا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلان نے لکھا، فلان نے لکھا، فلان، وہ نہیں. آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، مردہ سن نہیں سکتا. اور آگے ہوگا آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے، بہرا سن نہیں سکتا. لیکن آپ مردے کو سنا نہیں سکتے سمع نافع، لیکن مردہ سنتا ہے. تو پھر آگے کو بہرے کو سمع نافع سنا نہیں سکتے لیکن بہرا سنتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جانب معطوف کے اندر سماع مطلقاً منفی ہے، تو جانب معطوف علیہ کے اندر بھی مطلقاً منفی ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آگے سمجھیں. اس کا جواب آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے. دو جملے الگ الگ ہے. القران فی النظم لا یوجب القران فی الحکم. القران فی النظم، بولو، القران فی النظم لا یوجب القران. کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سمجھے بھی جان، یہ قرآن فی النظم ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا اقامت الصلاۃ جس پر ہے اس پر آتوا الزکاۃ، ایتاء زکات بھی ہے، یا جس پر ایتاء الزکات ہے اس پر اقیموا الصلاۃ؟ دونوں الگ الگ چیزیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب تو ہو جائے گا القرآن فی النظم لا یوجب. لیکن اصل مسئلہ وہی تھا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. ہاں ایک اور اشکال ہے، دوسرا اشکال ہے. اس کا جواب میں نے القران فی النظم لا یوجب القران فی الحکم. دوسرا اشکال ہے کہ اسما متابع عنہ ہے، متبوع ہے، اور سما متابع ہے، تابع ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ دو، اسما فعل ہے اور سما انفعال ہے. فعل کی نفی سے انفعال کی نفی خود بخود ہو جاتے، متابع عنہ کی نفی سے متابع کی نفی ہو جاتی، متبوع کی نفی سے تابع کی نفی خود بخود ہو جاتی. کچھ بولے بڑھ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ یہ قاعدہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں کہ یہ جو یک روزی ہے، ایک دن میں کہتے تفتازانی نے شرح لکھی عیسیٰ غوجی کی، اس یک روزی میں اس نے فرمایا کہ امر تو فلم یاتمر، امر متابع عنہ ہے، فعل ہے، اور فلم لم یاتمر اعتمار اس کا انفعال ہے. لیکن پھر بھی دونوں میں نہیں ہے. امر واقع لیکن اعتمار نہیں ہے. اس کو بجا لانا کہ میں نے اس کو لے لیا. تو اس وجہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قاعدہ بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ اس کے بعد سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہے نا، دونوں طرف سے گدھے چرا رہے ہیں. یہ جو جتنی بھی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر آپ علماء ہیں، مدرسین بھی ہیں اس میں. آپ خدا واسطے مجھے بتاؤ کہ جھگڑا کس میں ہے؟ اتنی بڑی بڑی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہے، جھگڑا کس میں ہے؟
ہر بات کو ہر ایک سے ہر ٹائم پہ سنتا ہے، ایجاب کلی ہے۔ کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کبھی بھی نہیں سنتا، سالب کلی ہے۔ بعض مردہ بعض باتیں بعض اوقات سنتے ہیں اور بعض نہیں سنتے۔ بتاؤ جھگڑا کس میں؟ اگر ایجاب کلی کا کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کا توڑ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ ایجاب کلی کا اگر کوئی دعویٰ کرے گا اس کا توڑ سالب جزیہ سے آئے گا، سالب کلیہ کا کوئی توڑ کرے گا تو وہ ایجاب جزیہ سے ٹوٹ جائے گا۔ اب بتاؤ کہ آپ کا جھگڑا کیا؟ آج تک خدا واسطے ہاتھ اٹھاؤ کہ کس نے ایجاب کلی کا دعویٰ کیا۔ مناظرہ تو اس وقت ہو کہ بات میں جب دعویٰ کو تو پہلے صاف تو کر لو نا۔ اتنی کتابیں لکھتے تو ہیں، اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری خطیب تھا، لیکن اس نے کہا کہ ایک گروپ، ایک مذہب یہ ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر ٹائم پہ سنتے، یہ بریلوی ہے۔ دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کوئی مردہ کسی بات کو کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا، خبریں غیر مقلد ہے۔ تیسرا گروپ یہ کہ بعض مردے بعض اوقات بعض ٹائم پہ کسی سے سنتے ہیں، فرمائیے دیوبندی ہے۔ بالکل یہ اس میں ایسی تطبیق ہے کہ جن احادیث میں سننے کا واقع ہے وہ یہی جزیات ہیں، اور جن میں نہیں ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو چونکہ قضیہ محمل ہے نا، بعض مردے بعض باتیں بعض لوگوں سے سنتے ہیں، اللہ سناتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بولو ان اللہ یسمع من یشاء، خدا جس کو چاہے سنائے۔ یہ سما جو ہے نا یہ معلق بالمشیت ہو گیا، اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ آپ اپنی بیوی سے کہیں انت طالق انشاءاللہ، آپ کو طلاق پڑے گی۔ المسألۃ اذا قیدت، مسئلے کو جب مقید کیا جائے بالمشیت، مشیت کے ساتھ، تو حل یقع طلاق، طلاق پڑے گی؟ طلاق نہیں پڑے گی۔ تو پھر یہ کہ ایجاب کلی کا یہ ہے کہ جب مسئلہ معلق بالمشیت ہے تو یہ کلیت کا دعویٰ کیسے کریں گے؟ اللہ اگر چاہے سنائے تو اللہ تو چاہے آپ کو لڑکی بنائے، بنا دینا، امکان آپ کا ہے امکان تو ہے کہ آپ لڑکی بن جائے، لیکن وقوع اس کا نہیں ہے۔ امکان تو ہے لیکن وقوع اس کا نہیں ہے۔ وقوع کے لیے دلیل ناطق چاہیے۔ اس لیے اس کا ایک مسئلہ آپ سے اور بھی عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ سما داخل سماع الموتى داخل تحت المشیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ ابھی مسجد کے اندر اگر آپ مجھے کہیں گے اے منظور استاپدہ پلار دغا 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 کہوں تو میں اس کو سنوں گا، یہ ما تحت الاسباب، میرے اسباب کا دائرہ اس مسجد میں۔ مسجد کے چھت پہ ادھر سے کہیں گے استاپ پلار استاپدہ دغا 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 دغا، جتنے بھی گالیاں، میرے اسباب کا دائرہ ختم ہو گیا۔ میرے اسباب یہ جو کان ہے نا داخل تحت الاسباب وہ یہی ہے، یہاں میں سنتا ہوں۔ اوپر اگر میری ماں کو بھی آپ گالی دیں گے، بہن کو بھی گالی دے دیں گے، مجھے تو پتہ نہیں چلے گا۔ فریقین اس کو متعین کرے، فریقین اس کو متعین کرے کہ ایا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مردے سنتے ہیں، ما تحت الاسباب سنتے ہیں، یا اللہ آپ کا نہیں سنتے ہیں۔ نہیں سننے والے کو کیا کرنا ہے؟ سنتے ہیں ما تحت الاسباب سنتے ہیں یا ما فوق الاسباب سنتے ہیں، یہ کسی کتاب میں مجھے بتا دینا۔ اور ایک بزرگ نے لکھا، بڑی غلطی کی، ایک بزرگ نے لکھا، میں نام نہیں لیتا، میرے استاد ہے وہ خود، بہت بڑی غلطی کی، لیکن علمی گرفت میں اگر کسی نے آیا تو سخت گرفت ہوگی اس کی، اور خدا اس کو کسی کو دکھائے نہیں، اور اگر دکھا دیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ لوگ تو چونکہ علماء بنی اسرائیل ہیں، سمجھے؟ تو آپ یہ بتاؤ کہ سما ظاہر ہے کہ میرے اسباب تو یہی ہے، کیا مرنے کے بعد ہمارے یہاں بہت بڑا دارالفتہ ہے، سمجھے؟ کہتے ہیں کہ مدینے کے اگر اسٹاپ پہ کوئی مدینے کے اس پہ ایئرپورٹ پہ اگر کوئی اترتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیکھتا ہے وہاں سے کہ مدینے کے ایئرپورٹ پہ آگے میرے پاس آ رہا ہے۔ حل بھنا، نام بھی بڑا ہو، بولو، نام بھی بڑا اور کام بھی بڑا ہو، سمجھے؟ تو یہ اگر آپ کے پاس کسی کتاب میں ہے
جو ہمارے بزرگوں نے کتابیں اتنی اتنی بڑی 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 لکھی کہ یہ سما ما تحت الاسباب ہے یا سما ما فوق الاسباب ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی ایک عبارت ہے الضابطۃ عدم السماع لیکن المستثنیات فی ھذا الباب کثیرۃ. قضیہ معاملہ ہے، دونوں کو جھگڑنا نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ بھی کلیت کا دعویٰ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں کہ نہیں سنتے وہ بھی صالب کلیہ کا دعویٰ نہیں کرتے. بات ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ احادیث متواتر ہے. مولانا سما موتا کے بارے میں روایت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ان الاحادیث بلغت مبلغت تواتر ہے. احادیث سما کے تواتر بخاری مسلم یہ سارے کے سارے روایتیں موجود ہیں. لیکن اس قسم کے مباحث کو، اس مسئلے کو لے کر کے کسی پر نکیر کرنا اور کسی کو دیوبندی میں داخل ماننا اور کسی کو خارج سمجھنا دیوبندیت سے، یہ ٹھیک نہیں. ایک مسئلہ اور آپ کو بتاتا ہوں. انک لا تسمع الموتى، آپ یہ کہ مردوں کو نہیں سناتے، وہ سن نہیں پاتے. بہرے کو آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سنتا ہے، اس کو چھوڑ دو. اذا ولوا مدبرین، لیکن بہرا اشاروں کو سمجھتا ہے. لیکن بہرا اگر پشت اس طرف ہو تو پھر کیا سمجھے گا؟ پھر تو سنے گا بھی نہیں. اور ویسے آمنے سامنے تو اشارہ کہ اس کو تو سمجھتا ہے. سمجھے؟ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اندھوں کو ان کی گمراہی سے، اندھوں کو ان کی گمراہی سے آپ رہنمائی نہیں کر سکتے، ان کی گمراہی سے واپس نہیں کر سکتے. ان تسمعوا، آپ نہیں سناتے، ان نافع نہیں سناتے، مگر الا من یؤمن، مگر ایمان والوں کو آپ سنائیں گے. فہم مسلمون، جو فرمان بردار ہو. اس کا کیا کرو گے؟ یعنی ایمان والے سنتے ہیں. اب سمجھو، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. سماع نافع، مردوں کو سما کی نفی نہیں ہوگی، سماع نافع آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور فرماتے ان تسمعوا، آپ سماع نافع نہیں کر سکتے. کافر سنے گا لیکن سماع نافع نہیں ہوگا. الا من یؤمن، ہاں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے سماع بھی ہوگا، سماع نافع ہوگا. اب مسئلہ ختم ہو گیا. مردہ نہیں، دنیا کے اندر سماع نافع، وہ آپ کی بات کو سنے گا اور ہدایت پر آئے گا. ملنگو کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اب تو مسئلے میں کسی قسم کا ٹکر بھی نہیں ہوگا. اللہ واسطے ان مسائل کو سمجھا کرو، اس قسم کے مسائل کے اندر الجھو نہیں مول صاحب، سمجھے؟ اور وہی تقسیم جو میں نے آپ سے عرض کیا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اچھی تقسیم کی. انک لا تسمع الموتى، استعارہ پر محمول کر دوں، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تشبیہ پر. انک لا تسمع الکفار، آپ کفار کو سنا ہی نہیں سکتے. کالموتى، جو مردوں کی طرح. سماع نافع نہیں کر سکتے. ولا تسمع الصم، اور لا تسمع الکفار کالصم، جو کہ بہروں کی طرح. اللہ آپ کا بھلوں کو نہیں. اور بہرے خاص طور پر فرماتے یعنی دو آنکھ اپنی بات. اذا ولوا مدبرین، جب کہ پشت پھیر کر کے آمنے سامنے بہرا تو سمجھتا. وما انت بہاد العمی، اور آپ یہ کہ فرماتے کہ نابینوں کو، نابینوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں ضلالت ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے اللہ آپ کا بلکہ سماع نافع، مگر الا من یؤمن، جو کہ ایمان والے ہیں. یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، جبکہ وہ فرمان بردار ہو. مسلمون کا معنی فرمان بردار، اور مطیعون، یا یہ کہ مسلمون کا معنی مخلصون، دونوں میں سے کوئی بھی کر لیں. یہ ہو گیا مولانا مسئلہ. میں نے آپ سے عرض کر دیا، زیادہ ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، بس اتنا سا. اور اس مسئلے سے ایک دوسرے پر لعنتیں نہ بھیجو. البتہ ایک بات اگر آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ ہمارے فتح دارالدیوبند میں دونوں قسم کے فتوا ہے. مردے سنتے بھی ہیں، مردے نہیں سنتے ہیں، دونوں کے دونوں. اور ماشاءاللہ دونوں گروپوں نے دل کھول کر کے تعریف بھی خوب کی ہے. جو لوگ فتح دارالعلوم کو چھاپتے ہیں اپنے کتب خانوں سے، نہ سننے والے انہوں نے نہ سننے والے اللہ کا حوالے، اور جو کہتے کہ سنتے ہیں انہوں نے سننے والے نہ سننے والے حوالوں کو حذف کر دیا. کتابوں کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں کہ تحریفات دونوں دل کھول کھول کر کے تحریف کرتے. دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تحریفات دونوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے خوب کی ہے اور کر بھی رہے. یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستفتی حضرات کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ اگر یہ شرک نہیں کرے گا قبروں پر جا کر کے فرمایا کہ مردے سنتے ہیں، اور جہاں پتہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ مردے سنتے جا کر کے پیروں سے حاجتیں مانگیں گے اور ان سے اپنی ضرورتیں مانگیں گے، تو ان کو کہا کہ نہیں سنتا ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے بزرگ، میرے نبی کے پاس بندے آتے ہیں دو. حضرت میں روزے کے دوران بیوی سے بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں لے سکتے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ گیا، جی بوسہ لے سکتے، اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لیٹ سکتے؟ فرمایا کہ لے سکتے. اب بالکل دونوں فتویٰ، دونوں حدیثیں میرے نبی کے ہیں.
دونوں، ایک کو کہہ رہے کہ روزے کے دوران آپ پپی نہیں لے سکتے، دوسرے کو کہہ رہے کہ پپی لے سکتے ہیں۔ اب جس کو کہا کہ پپی نہیں لے سکتے وہ جوان ہے، وہ جوان ہے، اللہ کو شاب ہے، شب یشب شبن، آگ کا بھڑک اٹھنا۔ جب پپی لے گا تو پھر ٹپی بھی لگائے گا، بولو پپی جب کیا پپی لے گا تو پھر کیا کرے گا، ٹپی بھی لگائے، ٹپا بھی لگا دے گا اس کے بعد۔ اور یہ کہ جس کو اجازت دی کہ پپی لینا، وہ بوڑھا تھا، پتہ تھا کہ اس کے عوامل رفع نصب جر نہیں دیتے، عوامل ملغا ہو چکے، عوامل اس کے کیا ہیں، ملغا ہو چکے، ملغا عن العمل ہے، اس کو اجازت دے دیا پھر۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاء۔ ویسے ہمارے اکابرین اکثر 90% سمع موتا کے قائل ہے اور 10% ان میں اللہ کا بھلا، لیکن قضیہ محمل ہے۔ مجھے خوشی اس وقت ہوتی کہ اگر اس کی تنقید کر لیتے، تنقید نہیں، لیکن اکثر ہمارے اکابرین قائل ہیں، مسئلہ اپنی جگہ پر یہ ہے کہ، لیکن یہ مدار دیوبندیت نہیں ہے مول صاحب، مدار دیوبندیت نہیں ہے، مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ صحابہ کے زمانے سے لے کر کے حضرت عمر اور ابن عمر، یہ حضرات ابن مسعود وغیرہ یہ حضرات سمع موتا کے قائل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات یہ کہ سمع موتا کے قائل نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہمارے پنجپیری ساتھی اگر اس کو برداشت کر لیں، اس کا توڑ اگر تم میں سے کسی کے پاس ہو، جا کر کے پنجپیر شریف سے بھی اس کا توڑ لے کر کے آنا۔ اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یسمعون کہ مردے سنتے ہیں، لا یسمعون بخاری میں، اس کا اما جی ترجمہ کرتے ہیں لا یعلمون۔ سما کا ترجمہ کس سے؟ ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں محمد کہتا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، وہ سنتے ہیں۔ اور اما فرماتی ہے کہ سما کا معنی ہے کہ اللہ کا علم کے، لا یعلمون انہم لا یعلمون ان ما کنت اقول لهم حق، جو کچھ میں محمد کہہ رہا ہوں وہ برحق، وہ جانتے ہیں۔ تو اطلق السماع وارید به العلم، لہذا اس پر ہمارے جو ساتھی وہ خوب کہتے ہیں کہ جی اما عائشہ فقیہ ہے، مفسرہ، مجتہد ہے، بالکل مان لیا۔ اما عائشہ کی بات کو ترجیح ہوگی کہ وہ سما کا انکار کر رہی ہے، اور بولو سما کا ترجمہ علم سے کر رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، علم میں اور سما میں منافات کیا ہے؟ آپ میری بات سنیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو علم آئے گی یا ویسے آئے گی؟ سنیں گے، سننا مسموع ہے، سننا ملزوم ہے، اور علم اس کے لیے لازم ہے۔ جب علم ہے تو سما خود بخود ہے۔ یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے؟ آپ میری بات کو سنیں گے پھر علم آئے گا نا، اور جب سنیں گے نہیں تو پھر یہ کہ اللہ کا اب بہرے ہیں تو کیا علم آئے گا آپ کو؟ تو سماع میں اور علم میں منافات کیا ہے؟ دونوں کے اندر منافات کیا ہے؟ کوئی منافات کسی قسم کے نہیں ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ سماع بِإِعَادَةِ الروح ہے یا بِتَعَلُّقِ الروح ہے۔ سماع بِإِعَادَةِ الروح و بِدُخُولِ الروح فی المیت ہے یا بِتَعَلُّقِ الروح؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حل المیت یدرک العلم واللذت والسرور ام لا، میت کو قبر کے اندر لذت، علم اور سرور یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ حل المیت یعذب وینعم ام لا، نعمتوں کا بارش اس پر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، یا اس کو عذاب ہوتا نہیں ہوتا؟ تو عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب جب اس کو ہوتا ہے، سمجھ میں عذاب ہوتا ہے، یہ تعلق روح سے ہوتا ہے، سمجھ میں کہ تعلق روح سے، جس تعلق روح سے وہ یدرک العلم واللذت والسرور اس کا ادراک کرتا ہے، اسی تعلق روح سے سما کرے تو اس میں کیا ہے؟ باقی تعلق روح میں نے آپ کو بتایا کہ 5 قسم کے تعلقات کا انکار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کہ ان کا انکار منافی اہل سنت والجماعت ہے، وہ یہ ہے تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا و یقظانا، اور تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، اور تعلق الروح بالبدن اذا کان مقبورا و مدفونا، تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا، فاحفظ هذا فانه ينفعك في مواضع شتى۔ یہ تعلقات 5، اس کا انکار ٹھیک نہیں ہے۔
تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے. تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا و یقظانا، جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے داخل ہے تو تعلق بطریقہ اولا ہی ہے. تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، تعلق الروح بالبدن اذا کان مقبورا و مدفونا، اور قبر میں تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا. اذا النفوس زوجت کا معنی اذ الارواح زوجت بالابدان، ابدان کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جب ان کو جوڑا جائے گا مبعوث. وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. وَإِذَا بَقَى الْقَوْلُ، جب عذاب کا وقت آ جائے گا، قول سے مراد عذاب کا وقت آ جائے گا علیہم ان پر، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، یہ صفا کے پہاڑ سے بیل کی طرح اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک دابہ نکلے گا. یہ دابۃ من الارض ہے، ایک دابۃ الارض ہے کیڑا ہے، اور ایک من دابۃ مما من دابۃ فی الارض ہے. یہ دابۃ من الارض ہے، ایک دابۃ الارض ہے، ایک دابۃ فی الارض ہے. تینوں الگ الگ ہیں. دابۃ فی الارض آپ لوگ ہیں، پوری کائنات کی چیزیں دابۃ فی الارض، اور دابۃ الارض، دابۃ فی الارض ہم لوگ ہیں، سمجھے. اور دابۃ الارض وہ کیڑا ہے اور وہ دیمک ہے کہ جو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور دابۃ من الارض، یہ بیل کی طرح صفا کا پہاڑ پھٹ جائے گا اور وہاں سے اللہ آپ کو بھلا کریے نکلے گا. اس پر بال بھی ہوں گے اور لوگوں کو یہ بتا دے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مومن یہ مومن ہے، یہ غیر مومن ہے. ہم ویسے بات سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس ٹائم پہ گویا کہ ہم جانور ہیں، جانور آ کر کے پھر ہمیں بات سمجھا دے گا، چونکہ الجنس یمیل الی الجنس، ترتیب یہی ہوتی مولانا. خدا ہی جانتا ہے. صفا مروہ میں، صفا پہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مروہ پہ یہ جگہ اس کو سب کو سمیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک جگہ اس سے ابھی تک بنی نہیں ہے. مجھے وہاں کے سعودی علماء سے میں نہیں سنا، ہمارے ایک عزیز تھے قاری عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ مسجد کے اندر، مسجد حرام کے اندر تقریباً 24-25 سال خادم رہے. ان کا کہنا یہ کہ جب یہ کھدائی کر رہے تھے اس جگہ کی بھرائی کے لیے بھرائی نہیں ہو سکی، وہ جگہ ابھی تک اسی طریقہ پر ہے. شاید خدا پاک اس کو وہاں سے نکال دیں، اللہ آپ کو بھلا کہ صفا مروہ کے درمیان سے. اور وہ جگہ میں نے خود دیکھی بھی ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جس وقت یہ کہ عذاب کا وقت آ جائے گا، اخرجنا لهم دابۃ، ان کو سمجھانے کے لیے ایک دابۃ کائنۃ من الارض، زمین سے نکالیں گے. تکلمهم، وہ ان سے گفتگو کرے گا. اس بات پر تکلموں کے ساتھ یہ مفعول بنے گا، مفعول ثانی، لیکن منصوب بنزل خافض. بأن الناس كانوا لا يوقنون بآياتنا، کہ ہمارے آیات کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، لوگ یقین نہیں کرتے تھے. ان کو سمجھا دے گا کہ اب میرے خروج سے اللہ آپ کا بھلا، میرا خروج خود بخود یہ بھی آیات میں سے، میرا اللہ کے آیات کے جو انکار کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ دابوں کو بتا دے گا میرے آیات کے انکار کرنے والے، لیکن دابوں کو بتا دے گا کہ میرا خروج خود بخود آیات اللہ میں سے. وَاذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، فرماتے ہیں کہ ہر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امت میں سے فوجن، ایک جماعت یہ کہ ہم لائیں گے، مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، تکذیب کرنے والوں کے، امتاً فوجن کائناً، سمجھے، یا نحشر من کل امت، نحشر من کل امت کائنات ممن يكذب بآياتنا، تکذیب کرنے والوں کی جماعت کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کو قابو میں رکھا جائے گا یا جماعت بندی ان کی جائے گی، جیسے کہ پہلے سورہ نمل کے ابتدا میں گزرا. حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ سارے آ جائیں گے. قال اللہ، یقولو کے معنی میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حتیٰ اذا جاؤ، حتیٰ ابتدائی ہوگا. یقول اللہ، اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میرے آیت کی تکذیب کر دی، ولم تحیطوا بہا علما، جبکہ آپ کا علمی لحاظ سے آپ نے ان کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا، علمی لحاظ سے تمیز بنے گا. ام ماذا کنتم تعملون، یا آپ کا کیا عمل تھا، کیا عمل کر رہے تھے. بل وقال القول علیہم، اور ان پر عذاب کا وقت پورا ہو جائے گا. یہاں بھی قول عذاب کے معنی، وقال القول بما ظلموا، کے شرک کی وجہ سے، فہم لا ينطقون، کسی قسم کی دلیل وہ پیش نہیں کر سکیں گے، کوئی عذر ان کا قبول نہیں ہوگا. الم یروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، کیا ہم نے رات کو یہ کہ نہیں بنایا کہ جس میں وہ جس میں سکون حاصل کرتے ہیں، والنهار، اور دن کو مبصرا، روشنی والا، جس کے اندر یہ کہ وہ اپنے یہ کہ روزی کماتے ہیں. الم یروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اذكر يوم ينفخ
فی الصور، فی الصور نائب فاعل ہے، جس وقت سور پھونکا جائے گا یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونکیں گے، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، بس گھبرا جائیں گے، من ثبت فی السماوات و من فی الارض، سارے کے سارے، الا من شاء اللہ، مگر شہداء بچ جائیں گے، یا یہ کہ اللہ کا وعدہ کرے کہ فرشتے بچ جائیں گے، عاملین عرش بچ جائیں گے، یا انبیاء بچ جائیں گے، خدا ہی جانتا کہ من شاء اللہ، یہ اللہ کا وعدہ کرے استثناء ہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، ابھی آیا نا، كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین والے جتنے بھی ہیں، اتو خدا کے پاس آئیں گے، داخرین مانا یہ ہے کہ اللہ کا عاجزی کے ساتھ آ جائیں گے، اتو خبر بنے گا کل۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ پہاڑوں کو سمجھتے کہ ٹھہرے ہوئی ہے، جمے ہوئی ہے اور ٹھہرے ہوئی ہیں، پہاڑوں کو مخاطب سمجھتے ہیں، جامد مفعول ثانی، وہی تمر مر السحاب، اور وہ چلیں گے مر السحاب جیسے بادلوں کی طرح، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، وہ خدا کی جس نے ہر چیز کو اللہ کا بھلا کری ہے کہ مضبوطی سے پیدا کیا، اسی کی کاریگری ہوگی، صنع اللہ یا صنعت هذه الاشیاء، صنعت هذه الاشیاء، یہ ساری چیزیں جو بنی ہے، صنع اللہ الذی، یہ اس خدا کی کاریگری ہے، الذی اتقن کل شیء، ہر چیز کو اس نے مضبوطی سے بنایا، انہ خبیر بما تفعلون، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو آدمی کلمہ طیبہ لے کر کے آ جائے گا، فلہ خیر، اس کے لیے جنت ہوگی، منها کا معنی لسببها، بسببها، اس کی سبب کی وجہ سے، یہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہاں پر اگر تفضیل کا معنی آپ لے لیں گے، جو کلمہ حسن میں فرد کامل اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے مکلف کلمہ کے توحید کے مکلف انبیاء ہے، جو کلمہ طیبہ لے کر آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِنَا، اس سے اچھی چیز ہم اس کو جنت دے دیں گے۔ ارے جنت کلمے کے مقابلے میں کیا ہے؟ من نخواہ از تو چیز دیگر چون دیگراں، درد عالم جز رضائے تو نخواہ الغرض، کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی جنت مانگتا ہے، اے اللہ میں جنت کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ یہ کہ آپ سے بیٹا بیٹی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ من نخواہ از تو چیزیں دیگر چون دیگران، درد و عالم جز رضائے تو نخواہ الغرض، میرا مقصد یہ دنیا آخرت کے اندر ہے اللہ، میں توحید اور آپ کی ذات کو آپ سے مانگتا ہوں، بس مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اس لیے مولانا یہ من یہ سبب ہی ہے مولانا، فلو خیر منا، اس بندے کے لیے اس سے بہتر بھی اچھی چیز یہ کہ خیر و خیر بسببہا، فرماتے کہ کلمہ اور حسنہ کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے بہترین چیز اس کو ملے گی۔ وہم من فزعین وہم آمنون من فزعین یومئذ، دونوں ضرب بنے گا آمنون کے لیے، اور اس وقت اس دن کی گھبراہٹوں سے یہ لوگ یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کا عمل میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کر کے آ جائے گا، فرماتے کہ فہم ومن جاء بالسیئۃ، جو لے کر کے آئیں گے، فہم کبت وجوہ، اس لیے کہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ پر فا آتا ہے تو فہم اس لیے میں نے نکالا، فہم کبت وجوہ فی النار، اوندے منہ کو لبکا بلا گرا دیا جائے گا جہنم میں۔ یقال ان سے کہا جائے گا هل تجزون الا بما کنتم، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے، استفہام انکاری، لا تجزون، تمہیں بدلہ جہنم کا نہیں دیا جا رہا مگر الا ما کنتم تعملون فی الدنیا، دنیا میں جو کرتے تھے اسی کی وجہ سے، سمجھے؟ آخری کلام، انما امرت، آپ یہ کہہ دیں، کل کہہ دیں اس سے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي، مجھے حکم ہو گیا کہ میں اس بلدہ سے مراد مکہ ہے، سمجھے بھی، اس کی رب کی عبادت کروں۔ اس کا رب کون ہے؟ الذی حرمها، جس نے اس کو عزت بخشی ہے اور حرمت بخشی، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، جملہ معترض ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، اور وامرت ان اكون، یہ اس پر عطف ہوگا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ درمیان معترض، وامرت ان اكون من المسلمین، اور مجھے فرمان برداری کا حکم ہو گیا، اور وامرت ان اتلو القرآن، مجھے اس بات کا حکم ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدى بالقرآن، جو قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه، اپنے فائدہ کے لیے کرے گا۔ ومن ضل بالقرآن، جو قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوگا، اس لیے کہ ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ ومن ضل بالقرآن فقل انما انا من المنذرین بالقرآن، میں قرآن کے ذریعے سے آپ کو ڈرانے والا ہوں، ہمارا کام ڈرانا ہے، باقی آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرنے نہیں کر، تو آپ کی مرضی۔ وقل الحمدللہ، آخر میں تبلیغ رسالت اور تبلیغ توحید پر خدا کا شکر ادا کرو۔ ہاں منڈیا کچھ والا پڑ گیا، آخر میں قل الحمدللہ،
یہ حمد شکر کے معنی میں، اللہ تیرا شکر ہے، خدا کی تعریف کر دے کہ تبلیغ رسالت پر اور توحید پر۔ وقل الحمدللہ سیریکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اپنی آیات قدرت آپ کو دکھائیں گے، اگر آپ نہیں مانیں گے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آیات قدرت آپ کو دکھائیں گے۔ وہ دکھائے اللہ نے یوم بدر ان کو در بدر کر دیا، فتعرفونہا آپ پہچان لیں گے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ فرعون کو ذلیل کر دیا صاحب قصص کے ذریعے سے، اور صاحب قصص حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، سورہ قصص آپ کے سامنے آ گیا، سمجھ نہیں میں آگے اللہ نے یہ بھی قدرت اپنی دکھائیں۔ اللہ غافل نہیں ہے، اور اللہ پاک نے موسیٰ کی کیسی تربیت کی، حفاظت کس طریقہ پر کر دی۔